جی جی ہیلو 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 آئی ایم کم، تھینک یو تھینک یو. چلیں تھوڑے سے لڑکے ایڈ ہو جائیں. وعلیکم السلام. تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا مزے کا ماڈل ہے یار یہ سلور بلیٹ، اور آپ کو ویک کے اندر 2-3 دفعہ بھی مل جائے نا تو بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے یہ. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال جواب ہوں گے، لیکن وعلیکم السلام لاسٹ میں ہوں گے. ابھی ہم ماڈل کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں آپ کے سوال جواب ہوں گے. کسی قسم کا بھی آپ کہیں سے بھی سوال کر سکتے ہیں آئی سی ٹی سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. جی گڈ ٹو سی یو. آپ کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی بھائی. جلدی سے جوائن ہو جائیں سارے بھائی، تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. وعلیکم السلام. عدنان جاوید بھائی کیسے ہیں؟ یہ عدنان جاوید بھائی میرے سیکنڈ پیڈ ممبر ہیں. تقریباً ان کو 3 سے 4 منتھ ہو گئے اور منٹورشپ جو ہے یہ لے رہے ہیں. اور خرم رحمان بھائی سر سلور بلیٹ ایکس اے یو میں اپلائی ہوتا ہے اور ویکلی انالیسز اکارڈنگ ٹو آئی سی ٹی. یار ویکلی انالیسز کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل. یہ سلور بلیٹ گولڈ میں جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے، اور میرا ایک ممبر بھی ہے. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ بہتر ہوں میں، آپ سنائیں. میرا ایک ممبر ہے پیڈ ممبر، تو وہ بھی گولڈ کے اوپر ہی ٹریڈ کرتا ہے اور گروپ میں وہ سینڈ بھی کرتا رہتا ہے. ڈسکارڈ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. یار سی آر ٹی ماڈل آ جائے گا یار، آ جائے گا. سی آر ٹی ماڈل سے یہ کئی گنا بہتر ہے. آپ سلور بلیٹ ماڈل جو ہے اے ایم سیشن اس کے اوپر تھوڑا سا فیک ایم ایس ایس ایکسپلین کر لیں گے یار، کچھ مشکل نہیں ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. منوج دے کا سیم رہے والا، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا سمجھ گیا. تپاس گورائی کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام ہارون، الحمدللہ ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی تو کیا کہتے ہیں، سٹارٹ کریں پھر؟ جو بھی آتا جائے گا وہ دیکھتا جائے گا، اور جو مس کرے گا وہ پھر بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لے گا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سلمان عباس. سر ٹرٹل سوپ پہ بنا دیں ویڈیو پلیز. اوکے اوکے، ٹرٹل سوپ کے اوپر بنا دیں گے انشاءاللہ. بس میں تھوڑا سا بیزی تھا یار، جس وجہ سے میں جو ہے نا وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں اپلوڈ کر پایا، لیکن انشاءاللہ جلد کریں گے. نیند آ رہی ہے یار، یار مرضی ہے آپ کی. سیشن ٹریڈنگ میں کون سا ٹائم فریم یوز کریں اور 1 منٹ ایز لوور ٹائم فریم؟ ملک بھائی بتاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی پہلے ماڈل کو جو ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر. یار بی ٹی سی کے اوپر اے ایم ماڈل آپ اپلائی کر سکتے ہو. 9 AM بی ٹی سی ماڈل انٹرا ڈے بائس پٹھان بھائی انشاءاللہ لے آئیں گے. چلو یار اب سٹارٹ کرتے ہیں. اب سوال جواب نہیں، آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے ماڈل کے اوپر. سوال جواب جب میں آپ کو بتاؤں گا تو تب آپ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا کر لینا، تو اس کا جواب دیں گے. کتنی دیر اسٹریم چلے گا یار؟ جتنی دیر آپ لوگ میرے ساتھ رہو گے اور جتنی دیر ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا میں، جتنی دیر تقریباً گھنٹہ 1 گھنٹہ لے لیں گے، 1-1.5 گھنٹہ سٹارٹ کریں گے. یار آپ کے پاس جب ماڈل ہوتا ہے نا تو لوور ٹائم فریم کے اوپر بھی آپ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، بس الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سلور بلیٹ اے ایم سیشن جو ہے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو الائن کرنا ہے، جس کے لیے بہت سارے ٹریڈر اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے.
اور ابھی یہاں پر 2-4 میرے پیڈ ممبر بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میری سب سے پہلی کلاس جو ہوتی ہے وہ مائنڈ سیٹ الائنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مائنڈ سیٹ الائنمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب مائنڈ سیٹ الائنمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یار آپ ٹریڈنگ کے لیے آ رہے ہو تو کن کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. مطلب آپ نے سمپل سی سائیکولوجی لے کر یہاں پر نہیں آ جانا ٹریڈنگ کے لیے کہ بس بٹن شٹن دبائے ہیں تو آپ جو ہے نا بٹن شٹن دبا کے تو آپ جو ہے بائی سیل کر کے تو آپ بہت اچھے ٹریڈر بن جاتے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور سائیکولوجی، رسک مینجمنٹ اور ٹیکنیکل انالیسس کے یہ آپ تینوں اسپیکٹ کو جب مرج کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک ماڈل جو ہے وہ بنتا ہے. یار یہ وہاں پہ میں نے مینشن کیے ہوئے ڈسکارڈ میں، ابھی سوال جواب جو ہے نا آپ تھوڑا سا کائنڈلی اس سے گریز کریں، چیزوں کو سمجھیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اس کو سمجھیں. تو دیکھو آپ لوگوں نے ریئلائز کیا ہوگا کہ بہت ساری ایف وی جیز فیل ہوتی ہیں. جی ریکارڈنگ بھی آئے گی. بہت سارے آرڈر بلاکس بھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بریکر، میٹیگیشن، ریکلیمڈ بلاکس، ایف وی جی، وی آئی، جی آئی، یہ سب بلاکس ہو گئے، پی ڈی ایریز، ٹھیک ہے، بائی سائڈ لیکویڈیٹی، سیل سائڈ لیکویڈیٹی، یہ ساری چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن ورک کم کرتی ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ہر ایف وی جی پر ٹریڈ کر رہے ہو، آپ ہر آرڈر بلاک پر ٹریڈ کر رہے ہو. میں نے بہت زیادہ یہ چیز نوٹس کی ہے کہ یار 10-15-20 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر، کوئی بھی آرڈر بلاک کے اوپر کسی نے ویڈیو دیکھی تو آرڈر بلاک کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لگے. آرڈر بلاک کی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہو. بریکر بلاک کی ویڈیو دیکھی تو بریکر بلاک کے اوپر ٹریڈ کرنے لگے. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ کو کسی بھی ایک ٹول کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ایک فریم ورک بنانا پڑتا ہے. آپ کو نیریٹو پہلے بلڈ کرنا پڑتا ہے. دیکھو آرڈر بلاک کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے نا، یہ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری. تو اب دیکھو آپ کو بائی سائڈ کے اوپر بھی آرڈر بلاک ملے گا ان اے فارم آف ڈاؤن کلوز کینڈل، آپ کو سیل سائڈ پہ بھی آرڈر بلاک ملے گا ان اے فارم آف اپ کلوز کینڈل. تو آپ نے کون سے آرڈر بلاک کو لینا ہے اپنی ریئل ڈائریکشن میں آرڈر فلو کو دیکھتے ہوئے، اس کے لیے آپ ہائی ٹائم فریم کے اوپر جاتے ہو. ٹھیک ہے، ہائی ٹائم فریم سے پھر آپ انٹرمیڈیٹ ٹرم پرسپیکٹو میں آتے ہو، پھر آپ شارٹر ٹرم پرسپیکٹو میں آتے ہو. وہاں پہ آپ اپنی پوری ٹریڈ کو جو ہے وہ بلڈ کرتے ہو. یار آرڈر بلاک تو 5 منٹ میں جو ہے وہ بائی سائڈ کا بھی بنے گا، سیل سائڈ کا بھی بنے گا. ٹھیک ہے، پرائس پریمیم پہ بھی آئے گی، ڈسکاؤنٹ پر بھی آئے گی. تو میں نے بائر بننا ہے یا سیلر بننا ہے، اس کا آئیڈیا ہمیں کہاں سے ہوگا؟ اب دیکھیں 1 منٹ کے اوپر کوئی بھی بندہ ٹریڈ کرنے کے لیے جاتا ہے، 3 بجے آنکھ کھلی رات کو، اور 1 منٹ کے اوپر، 3 منٹ کے اوپر، 5 منٹ کے اوپر ٹریڈ کے لیے جو ہے نا ٹریڈر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد ایک سنگل ٹائم فریم کو وہ یوز کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جا کے بندہ مار کھاتا ہے. کبھی بھی کسی بھی ماڈل میں مائیکل نے صرف ایک ٹائم فریم کے اوپر انسسٹ نہیں کیا. آپ مائیکل کی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں، صرف ایک سنگل ٹائم فریم کے اوپر مائیکل کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرتا. نہ ہی آپ کو، اب دیکھیں سلور بلیٹ جس کے اوپر میں آپ کو بات کروں، اس میں بھی ہم 2 ٹائم فریم کو لے کر چلیں گے. میں نے جیسے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ بالکل ہے کہ یہ اور یہ شارٹ کٹ ہے، لیکن یہ بھی ایک ٹائم فریم کے اوپر یوز نہیں ہوتا. اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں. دماغ کو جو سیٹ کرنا ہے، جو بٹن دباتے ہیں آپ، سب کچھ کر کے آپ کو لاسٹ میں جو بٹن دباتے ہیں نا، وہ بٹن آپ کو کبھی بھی ٹیکنیکل انالیسز نہیں کروا رہے ہوتے. بٹن جو دبوا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اس طرح کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، ابھی آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی، تو یہ کبھی بھی آپ کے جو انالیسز ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں آپ سے دبوا رہے ہوتے. یہ آپ کے جو مائنڈ ہے نا، مائنڈ جو آپ کی سائیکولوجی ہے وہ دبوا رہی ہوتی ہے. اب سائیکولوجی کیا ہے؟ سمپل سا اس کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ دیکھو آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوتا ہے، تو اس پر جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ آپ کی سائیکولوجی ہوتی ہے. اس سے پہلے کی بھی ایک میں نے لائیو سٹریم کے اندر سائیکولوجی کے بارے میں ڈیٹیل بتایا ہوا تھا. تو اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا مائنڈ کو جو ہے وہ الائن کرنا ہے ٹریڈنگ کے لیے. تو اور رسک مینجمنٹ کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جس طرح سے مائیکل کہتا ہے کہ آپ کو 6% چاہیے، آپ کو 6% چاہیے منتھ کا. ٹھیک ہے، منتھ کا آپ کو 6% چاہیے، ویک کا آپ کو آلموسٹ
جو ہے وہ 2%, 1.5% آپ کو مل جائے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کا, ٹھیک ہے, تو آپ یس ہو. لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات کروں گا یار, کہ اب آپ ہنس رہے ہوگے کہ یار اتنے زیادہ ڈیپ کرسپ انالیسس کر کے, ڈیپ کنسیپٹ کو سمجھ کر بھی ہمیں منتھ کا 6% چاہیے. مطلب اگر ہمارے پاس $1000 ہے, ہمارے پاس $1000 ہے, تو کیا ہمیں منتھ کا $60 چاہیے؟ $1000 کا 6% $60 بنتا ہے نا. سر سٹارٹ کریں اب میرے یار, کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں. تو $1000 سے مجھے مہینے کا $60 مل رہا ہے, تو یار میں تو پھر سپورٹ ریزسٹنس کے اوپر ہی ٹریڈ کر لیتا ہوں. میں ٹیکنیکل انالیسس جو سمپل سے آپ کے پاس ہوتے ہیں, پرائس ایکشن, انڈیکیٹر بیس, اسی کے اوپر ٹریڈ کر لیتا ہوں. تو بھائی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مائیکل کا جو 6% منتھلی جو وہ بتا رہا ہے, اس کا کہنے کا مقصد جو ہے, آئی سی ٹی کون سے انٹری ماڈلس, یار بھائی پہلے جو میں بات کر رہا ہوں کائنڈلی وہ سن لو. اچھا, تو مائیکل جو بتا رہا ہے کہ آپ کو منتھ کا 6% چاہیے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماڈل آپ نے جو بھی بنایا ہوا ہے, آپ کا ماڈل آپ کو ایک ویک کے اندر, ایک منتھ کے اندر 6% پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے بعد آپ کو آفر نہیں کر رہا ماڈل. آپ نے کوئی بھی ماڈل بنایا, ٹھیک ہے, ماڈل بنا کر آپ اس پر ٹریڈ کریں, یعنی ٹریڈ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے بیسیکلی اسی کو ماڈل کہتے ہیں. تو پرائس آپ کو جب بھی کوئی بھی ماڈل پرووائڈ کر رہی ہے, آپ کا بنایا وہ ماڈل پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے 6% گین کر لیا, ٹھیک ہے. بات پوری کر لو پھر میرے ایک کویشچن, ہاں ٹھیک ہے, لاسٹ میں کویشچن ہوگا. ابھی میں یہاں پر آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, میرا صرف اسکرین پہ فوکس ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ فوکس ہے. تو 6% جو مائیکل کہہ رہا ہے, آپ اپنے ماڈل سے 6% گین کرتے ہو اگر ایک ویک میں, ٹھیک ہے. دوسرے ویک اگر آپ کو پرائس آفر نہیں کر رہا 6% بنانے کے بعد, اگر آپ کو پرائس آپ کا ماڈل آفر نہیں کر رہا, تو یار آپ اسٹے کرو, ریلیکس کرو, آپ ٹریڈ نہ کرو, ٹھیک ہے. اب یہ میں سمجھا ہوں, کیونکہ سٹارٹنگ میں تو جو بندہ بھی سنے گا کہ یار 6% تو کیا کریں گے, میں اس کے آئی سی ٹی کے جو ہے وہ کنسیپٹس ہی چھوڑ دیتے ہیں, 6% ہی اگر چاہیے. لیکن میں نے پھر جب دیکھا کہ مائیکل خود 2023 جنوری کے اندر 1000 کا اکاؤنٹ ڈپازٹ کرتا ہے اور 3 منتھ کے اندر اس کو 1 ملین کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ماڈل آپ کو آفر کرے تو آپ 6% بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا ماڈل آپ کو سٹل آفر کرتا جائے اور آپ اس کو 60% 600 بھی کر سکتے ہیں. یار 6-8% جی بالکل بہت ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر سٹل ورک کریں تو آپ کو اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. اب دیکھو ایلون مسک ہے نا, ایلون مسک کا جو روڈ میپ ہے نا, منتھ کا 1% کا ہے, بلکہ ایئر کا 1% کا ہے. پورے ایئر کا 1% کا اس کا جو ہے وہ اپنی جو اس کی پورا کیپٹل ہے, جو اس کی ورتھ ہے, اس کا 1% پورے ایئر کا ہے. تو ہم ٹریڈنگ میں آتے ہیں اور ایک سمپل سی سائیکولوجی لے کر کے, یار بس وہ بیچ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ٹریڈ کر رہا ہے, کسی بھی چارٹ پیٹرن کو بریک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ بریک آؤٹ کے اوپر ریٹیسٹ کے اوپر ٹریڈ لے رہا ہے, اور ڈالر ہی ڈالر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا اسکرین شاٹ آپ دیکھتے ہو, فیک اسکرین شاٹ, تو اس سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. اور آپ جب انٹر ہوتے ہو, اسی سے پہلے جو میرا لیکچر ہے لائیو اسٹریم والا, آپ وہ جا کے دیکھ لینا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو وہاں سے آپ لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ بائی کا بٹن دبایا تو پروفٹ ہے, سیل کا بٹن دبایا تو پروفٹ ہے. بھائی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ماڈل. بس آپ لوگوں نے مائنڈ کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی ایک تو ٹریڈنگ اتنا ایزی نہیں ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو ریٹیلر مائنڈ سے ٹریڈر ہوتا ہے 24 گھنٹے وہ اسکرین کے اوپر رہتا ہے, اس طرح سے نہیں ہے. ہم ایک ٹائم بیسڈ, ایک ٹائم کے اوپر انٹر ہوتے ہیں مارکیٹ میں, اور ٹائم پر ہی ہم انشاءاللہ جو ہے ایگزٹ ہو جاتے ہیں, یا ہمیں تھوڑا بہت ٹائم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے, جس حساب سے بھی ہماری الائنمنٹ ہوتی ہے, تو اس حساب سے ہم جو ہے وہ ٹریڈ کو لے کر چلتے ہیں. اچھا, سمپلیفائی کریں گے 2022 ماڈل کو, اور شکریہ ادا کریں گے مائیکل سر کا کہ جنہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا, اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ مائیکل سر کو جاتا ہے اس کا, کیونکہ اس کے آتھر وہی ہیں. اور یہ اپنے دماغ کو سمجھا لیں یہ کہ آپ صرف سر مائیکل کی ویڈیوز دیکھ کر
پروفیٹیبل نہیں بن سکتے جب تک آپ اس کے اوپر ورک نہیں کرتے. یوٹیوب کے اوپر 3600 ماڈلز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ماڈل کو آپ نے, اب دیکھو مجھ سے ایک ممبر نے سوال کیا تھا کہ سر کسی بھی ماڈل کی یا 2022 ماڈل ہے اس کی ایکوریسی کتنی. دیکھو کوئی بھی ماڈل ہوتا ہے نا, اس کی ایکوریسی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے اوپر کنٹرول ہوتی ہے کہ آپ اس کی ایکوریسی کتنی بڑھا سکتے ہو. کوئی ماڈل ہے, اگر ایگزامپل کے طور پر 2022 ماڈل ہے, اس کی ایکوریسی ہے 70%, ٹھیک ہے. اب اس کی اگر اوورآل 70% ایکوریسی ہے, آپ اس کے اوپر ورک کر کے, اس کے اوپر ہارڈ ورک کر کے اس کو 90% تک بھی لے کے جا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسٹریٹجی, ماڈل, سیٹ اپ ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو آپ اس کو خود سے ورک کر کے دیکھو کس پیئر کے اوپر ورک کرنے کا کیا طریقہ ہے, کس پیئر کے اوپر یہ زیادہ آپ کو سیٹ اپ مل رہے ہیں. اچھا, آپ اس کی پوری شیٹ بنا لو, کس پیئر کے اوپر آپ کو سیٹ اپ مل رہے ہیں, کس ٹائم پر آپ کو زیادہ مل رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھو ان سب کو جو ہے نا وہ ریئلائز کرو کہ جس پیئر کے اوپر آپ کو اچھے سے مل رہے ہیں آپ اس پیئر کو سلیکٹ کر لو, ٹھیک ہے. ایک دو پیئر سلیکٹ کرو, اسی کے اوپر کام کرو. پھر آپ اس ماڈل میں دیکھو یار پرائس آپ کو ایف وی جی پر ٹریڈ دے رہی ہے, آرڈر بلاک پر ٹریڈ دے رہی ہے, مطلب جس طرح سے آپ ماڈل کو سرچ کرتے ہو, ٹھیک ہے. ٹولز کو دیکھو, ٹولز کو اپلائی کرو اور اس سے آپ اپنا زبردست ماڈل بناؤ. اب دیکھو سلور بلیٹ کے لیے یہاں پر ای ایس ٹی مین ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم, اب یہ ای ایس ٹی میں بھی ہوگا, ای ڈی ٹی میں بھی ہوگا, ٹھیک ہے. ایسٹرن ڈے لائٹ ٹائم دونوں میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ای ایس ٹی ہوگا تو سلور بلیٹ, دونوں میں, مطلب کہ سردیاں ہوں گرمیاں ہوں, یو ٹی سی -5 ہو یو ٹی سی -4 ہو, ٹائم آپ کا سیم رہے گا. صرف پاکستان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, 1 گھنٹہ سردیوں میں آگے چلا جاتا ہے, گرمیوں میں 1 گھنٹہ پیچھے آ جاتا ہے. اچھا, ویسے مائیکل سر نے جو سلور بلیٹ اسٹریٹجی بتائی ہوئی ہے, سلور بلیٹ ماڈل جو بتایا ہوا ہے, اس میں لندن اوپن میں 3 AM سے 4 AM کا ٹائم ہے. اچھا, اس ماڈل کو نا بڑی زبردست آپ لوگوں کے لیے ایک یہ گڈ نیوز ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. مطلب دیکھو ریٹیل ٹریڈر کیا کرتا ہے, 24 گھنٹے 12 بجتے ہیں, 12 AM جیسے نیو ڈے اوپن ہوتا ہے, اور اگلے دن کے 12 بجے تک 24 گھنٹے میں ریٹیل ٹریڈر کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مجھے جو ہے وہ سیمیٹریکل ٹرائنگل بریک ہو جائے, اسینڈنگ ٹرائنگل بریک ہو جائے, سپورٹ ریزسٹنس بن جائے تو ہم ٹریڈ کریں گے جی. 50 EMA نے 100 EMA کو بریک کیا تو اب ہم ٹریڈ کریں. 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر آپ صرف اور صرف 1 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے پرائس ایکشن کو آپ دیکھتے ہو اور وہاں پر ٹریڈ کرتے ہو. سب سے پہلے گڈ نیوز تو یہ ہے کہ آپ بہت ہی منیمم ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو, اور اسکرین کو بہت زیادہ واچ نہیں کر رہے ہو. ہاں, ماڈل بنانے کے لیے, اس کو بیک ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کی اسٹرگل ہوگی, لیکن جب یہ چیز تیار ہو جائے گی تو بہت ہی اچھے سے آپ جو ہے اس کو گرپ بنا سکو گے. اچھا, یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مائیکل سر نے 3 آپ کو ٹائم فریمز بتائے ہوئے ہیں. دا لندن اوپن 3 AM سے 4 AM, یہ نیو یارک ٹائم فریم کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں, یو ٹی سی -4 ابھی چل رہا ہے. اور دا AM سیشن جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے, دا AM سیشن ہے 10 AM سے 11 AM, اور دا PM سیشن ہے 2 PM سے 3 PM. اور ہمارا فوکس صرف دا AM سیشن پر ہوگا. ہم نے نہ تو لندن سیشن کو دیکھنا ہے نہ ہی PM سیشن کو دیکھنا ہے. تو صرف اور صرف ہم 10 AM سے 11 AM والے پرائس ایکشن کو دیکھیں گے. اچھا, اب اس میں ہمارے پاس فریم ورک ہے کہ منیمم ٹارگٹ ہمارا 15 پپس ہوگا, ٹھیک ہے, فوریکس کے لیے. میں انڈائسز نہیں کرتا, اس لیے میں انڈائسز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن نہیں کروں گا. اور اب یہاں پر آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے 9 AM کی جو کینڈل ہوتی ہے نا, اوورلی 9 AM کی جو کینڈل ہے اس کا ہائی اور لو, اس کو آپ نے مارک کرنا ہوتا ہے. اور 10 AM سے پہلے آپ نے اس کو مارک کرنا ہوتا ہے. مطلب جیسے 10 AM سٹارٹ ہوئے, آپ نے 9 AM کی ہائی اور لو کو مارک کر لیا, اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ 9 AM اوورلی کینڈل کا ہائی یا لو سویپ ہوگا تو آپ کا ڈرا آن لیکویڈیٹی اسی کے اگینسٹ جو ہائی ہوگا یا لو ہوگا 9 AM کا, آپ کا ڈرا آن لیکویڈیٹی وہ ہوگا. ڈرا آن لیکویڈیٹی کیا ہوتا ہے؟ یار سوال جواب بعد میں, مہربانی کرو یار, یہ چیز پہلے سمجھ لو, سوال جواب بعد میں. ڈرا آن لیکویڈیٹی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے. جس سائڈ کے اوپر آپ اپنے ٹی پیز رکھ رہے ہو نا,
تو وہ آپ کا ڈرا آن لکوڈیٹی ہوتا ہے. اور کلاسک آئی سی ٹی آپٹیمل ٹریڈ انٹریز جو آپ کے پاس او ٹی ای لیولز ہوتے ہیں, یعنی کہ سمپل کر دوں تو جو ڈیلنگ رینج ہوتی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, جس کو آپ فب لگا کے 50% کے ایریاز پر بائنگ اور سیلنگ دیکھ رہے ہوتے ہو. اگر آپ بائر ہو تو آپ ڈسکاؤنٹ سے بائنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور اگر آپ سیلر ہو تو آپ پریمیم سے سیل کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو آپ اس میں یہ ٹول اپلائی کر کے اس کو اور زیادہ اچھے سے جو ہے ٹریڈ کو پک کرتے ہو. اور کانفلوئنس آپ لیتے ہو مائیکل کا جو ویڈیو اس نے یوٹیوب کے اوپر بتائی ہوئی ہے مائیکل سر نے, 2022 مینٹورشپ ماڈل. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں 2022 کا جو ماڈل ہے اس میں ہم نے کس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے. صرف 1 منٹ دو گے مجھے. جی, 2022 ماڈل کے لیے آپ کو جو ہے جسٹ چاہیے ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی آر اے ضرور ہیں, کیونکہ آپ اگر رینڈم وہی بات ہوگی. ہائی ٹائم فریم کا پی ڈی آر اے بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ہائی ٹائم فریم کا پی ڈی آر اے ہوتا ہے آپ دوسرے ٹائم فریم پر جو ہے وہ ایریز کو دیکھ رہے ہوتے ہو, ایریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہو, اور جو آپ کا انٹرمیڈیٹ ٹرم ہے یا لوور ٹرم پرسپیکٹیو ہے اس پر آپ جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہو. تو یہاں پر ہائی ٹائم فریم کا پی ڈی آر اے جو ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ایکسٹرنل ٹائم ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس انٹرنل ٹائم ہوتا ہے. تو ہائی ٹائم فریم آپ کے پاس H1 کا ہو سکتا ہے, D1 کا ہو سکتا ہے, لیکن آج جو ہمارا ماڈل ہے اس پر آپ کے پاس ہوگا H1 کا ہائی ٹائم فریم کا پی ڈی آر اے ہوگا, اور M1 کے اوپر آپ شفٹ کر کے وہاں سے آپ ٹریڈ کے لیے سیٹ اپس فائنڈ کریں گے. سمپل. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں 2022 ماڈل میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے پرائس ریڈ کرتی ہے, انڈیوسمنٹ بنانے کے بعد پرائس ریڈ کرتی ہے, سٹاپ رن کرتی ہے, سٹاپ رن کرنے کے بعد پرائس ان ایفیشنسی دیتی ہے, یعنی ڈسپلیسمنٹ دیتی ہے. اب ڈسپلیسمنٹ کے بعد پرائس دوبارہ سے ایف وی جیز پر, آرڈر بلاکس پر جو ہے وہ ریٹریس کرتی ہے, اور آپ یہاں سے بائر بنتے ہو. اب 2022 ماڈل کے لیے یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایز اے ڈرا آن لکوڈیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو جو آج ہمارا ماڈل ہے ہم اس کے اوپر اسٹینڈرڈ ڈیویشن تو یوز نہیں کریں گے, لیکن یہ 2022 ماڈل میں مائیکل نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے, آپ وہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. ایم ایس ایس کے بعد آپ اس کو وک ٹو وک اپلائی کرتے ہو, جو آپ کے پاس مینوپلیٹو ویو ہوتی ہے جو سٹاپ ریڈ کرتی ہے, اس کے لو سے ہائی آپ اس کو ڈرا کرتے ہو, اور اس کی فب کی ویلیوز ہوتی ہیں -1 -2 -2.5. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ اس طرح سے پلاٹ کرتے ہو, اور آپ دیکھتے ہو -2 یا -2.5 پر اگر آپ کے پاس کوئی لکوڈیٹی پڑی ہے پریویس لیفٹ سائڈ پر, تو آپ اس کو ایز اے ڈرا آن لکوڈیٹی مرج کر کے یہاں سے آپ ایف وی جی سے بائر بنتے ہو. اچھا, تو دوبارہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. اچھا, یہاں پر آپ دیکھو کہ سلور بلٹ ٹائم ونڈو ہم دیکھیں گے اے ایم سیشن کے لیے. سلور بلٹ نیو یارک اسٹینڈرڈ ٹائم فریم کے مطابق یہ آپ کے پاس 9 AM کا ٹائم زون ہے, ٹھیک ہے, 9 سے 10 AM, اور یہ 10 سے 11 ہے. انٹری جو آپ نے سرچ کرنی ہے, اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں گے آپ نے انٹری جو ہے 10 سے 11 کے درمیان میں سرچ کرنی ہے. آپ نے پہلے پرائس ایکشن واچ کرنا ہے 9 سے 10 AM کے درمیان کا جو بھی پرائس ایکشن ہے اس کو آپ نے واچ کرنا ہے, اور 10 AM پر آپ نے جو ہے وہ سیٹ اپ سرچ کرنے ہیں. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر دوں, یہاں پر میں نا ٹریڈنگ ویو اوپن کر کے آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں, تاکہ اس کی مدد سے آپ کو آپ کا ٹائم بھی ایک سیو ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کا ایک تو ٹائم سیو ہو جائے گا کہ دیکھو 9 AM سے 10 AM اب آپ یوٹیوب اس کے اوپر جاتے ہو ٹریڈنگ ویو کے اوپر, اور ٹریڈنگ ویو کے اوپر جا کے آپ خود سے ڈرا کرو گے. اگر آپ بیک ٹیسٹ بھی کرتے ہو, بیک ٹیسٹ کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو, اور اگر آپ لائیو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو. آپ کا ٹائم بچے گا, یہ کوئی بیکار قسم کے انڈیکیٹر نہیں ہے لائک ای ایم میں, ایس ایم میں, ڈی ایم میں, یہ آپ کو صرف ٹائم سیو کروائیں گے. یہاں میں یورو کے اوپر جو ہے نا وہ چارٹ میں نے اوپن کیا ہوا ہے, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو انڈیکیٹرز جو آپ کے پاس آپشن ہے, یہاں انڈیکیٹر والے آپشن میں آپ آئیں گے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ لکھیں گے ICT ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, ICT ایوری تھنگ. آپ کے پاس ایک ہی انڈیکیٹر ہے, کولڈ بری وارش کا آپ کے پاس یہ انڈیکیٹر ہوگا. آلموسٹ 3.5 اس کے 3.5 کے اس کے یوزر ہیں. آپ اس کے اوپر 1 ٹائم کلک کرو گے, اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں,
اچھا اس سیٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل پریشان نہ ہو، اتنا کچھ ہے تو آپ کیا کرو گے، سمپل کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے آپ یہاں میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں. اچھا آپ کے پاس ابھی دیکھو ابھی چل رہا ہے باٹم پر دیکھ رہے ہو یو ٹی سی -4 چل رہا ہے. تو ہم نے اس انڈیکیٹر کو اپنے ٹائم فریم کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ یو ٹی سی -5 سے یو ٹی سی -4 سلیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں شو ٹو ڈے سیشن اونلی، اگر آپ نے بیک ٹیسٹ کر لیا ہوا ہے اور آپ جسٹ لائیو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف آج کے ہی جو 9 AM 10 AM کا جو سیشن ہوگا اس کو آپ مارک کر کے صرف اور صرف کرنٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ بیک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ان چیک کر دیں گے، اس کو بھی ان چیک کر دیں گے، اس کو بھی ان چیک کر دیں گے. سٹارٹ کے تینوں جو آپ کے پاس یہ باکس ہیں ان کو آپ ان چیک کریں گے، اور جو 4تھ نمبر پر ہے آپ کے پاس شو سیشن ہائی لائٹنگ، یہ آپ چیک کریں گے. اور آپ کو یہاں پر مڈ نائٹ ہسٹوریکل ورٹیکل لائنز نہیں چاہیے، آپ کو جسٹ یہاں پر نیو یارک لندن آپ ہٹا دیں گے، نیو یارک میں آپ 9 سے 10 AM کریں گے، ٹھیک ہے. اور لندن کلوز میں آپ 10 سے 11 AM اس کو سیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. اور آفٹرنون ایشیا فریش شیش اس کو آپ ہٹا دیں، اور صرف آپ کو چاہیے نیو یارک اور لندن کلوز. یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ 9 سے 10 AM اور سیکنڈ میں 10 سے 11 AM کریں گے. کلر آپ اس کو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، میں اس کو فرسٹ کو وائٹ کرتا ہوں اور سیکنڈ کو میں گرین کر دیتا ہوں، جہاں مجھے سیٹ اپ سرچ کرنا ہے میں اس کے لیے گرین کر دیتا ہوں. اچھا اور نیچے چلتے ہیں. ورٹیکل لائنز ہمیں بالکل نہیں چاہیے، مڈ نائٹ لندن نیو یارک ایکویٹیز یہ ٹرو ڈے ہوتے ہیں اس کے، لندن ٹرو ڈے نیو یارک ٹرو ڈے یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور مڈ نائٹ کی اوپننگ پرائس بھی ہمیں نہیں چاہیے. اس ماڈل کے مطابق میں آپ کو سیٹنگ کا بتا رہا ہوں. ویکلی اور منتھلی اوپن بھی ہمیں نہیں چاہیے، اس کو بھی ہم ان چیک کریں گے. سی بی ڈی آر ایشیا یہ بھی ہم ان چیک کریں گے، ایس ٹی لائن یہ بھی ہم ان چیک کریں گے، اور لیبل یہ سب ہم ان چیک کر دیں گے. اور سیکنڈ میں سٹائل میں ہم آئیں گے، اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سی بی ڈی آر ایشیا رینج سجیسٹڈ ایس ٹی، یہ بھی آپ یہاں ٹیبل کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی ان چیک کر لیں گے اور اس کو اوکے کر لیں گے. آپ کے پاس سمپل اس طرح سے پرائس ایکشن آئے گا. یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک تو آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا، تو آپ جسٹ 1 منٹ پر آ کر اس کو دیکھ سکیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے. یہ آپ باٹم پر دیکھیں گے 9 AM سے 10 AM کا پرائس ایکشن اور 10 AM سے 11 AM کا پرائس ایکشن، یہ اب آپ یہاں پر اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کا ٹائم بھی اس طرح سے سیو ہوگا. چلیں اب ہم دوبارہ سے ٹیمپلیٹ کے اوپر چلتے ہیں. یہاں 9 AM کا پرائس ایکشن آپ 1H کی کینڈل میں دیکھیں گے کہ 1H کا ہائی اور لو جب فارم ہو گیا، یعنی کہ 9 AM کی جب کلوزنگ ہوئی 10 AM پر جیسے ہی پرائس جو ہے ٹریڈ ہونے لگتی ہے تب آپ ہائی اور لو مارک کر لیتے ہیں. بلش کینڈل میں آپ اس طرح سے مارک کریں گے، بیرش میں آپ اس طرح سے مارک کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کب لیکویڈیٹی ریڈ ہوتی ہے. یہاں پر اب ٹرو ڈے کیا ہوتا ہے یار بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹرو ڈے 9 AM یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں اس کو پہلے دیکھ لو یار، مہربانی کرو میرے پیارے سے بھائیوں اور بہنوں. یہاں آپ کے پاس یہ 1H کی کینڈل ہے، ٹھیک ہے، اور 1H کا جب کینڈل کلوز ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ہائی اور لو مارک کر لیتے ہیں. اب یہ بلش PO3 ہے، اوپن لو ہائی اور کلوز، ٹھیک ہے. تو جب کلوزنگ آپ کے پاس بائی سائڈ پر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب بلش سائڈ کے اوپر یعنی پرائس پریمیم پر ٹریڈ ہو رہی ہے، تو میری اپروچ ہونی چاہیے یہاں پر پرائس چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے. یعنی کہ اگر بائی سائڈ پر ڈیلیوری پرووائڈ کر رہی تھی، بلش پی ڈی آر ایس بنا رہی تھی، تو اب پرائس جو ہے وہ بیرش پی ڈی آر ایس بنانے لگے، تو ریڈ کرنے کے بعد لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد تو ہم اس کو سیل کے لیے دیکھیں گے. اور اسی کے وائس ورسا اگر پرائس آپ کو بیرش کینڈل پرووائڈ کر کے دیتی ہے اور اس کی اسٹرینتھ آپ دیکھتے ہیں، مطلب اس کے اندر اچھی ایکسپینشن ہوتی ہے، تو پھر آپ یہاں سے بائی کے سیٹ اپس کے لیے دیکھتے ہیں. اب جس طرح یہاں پر اپ کلوز کینڈل کلوز ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 منٹ کا اوپر آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو 1 منٹ پر جیسے ہی پرائس 1H کے ہائی کو ریڈ کرے یعنی لیکویڈیٹی سویپٹ کرے، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے دے،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر سیل کرتے ہیں فیئر ویلیو گیپ سے۔ اب یہاں پر دیکھو، میں نے جس طرح آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ کبھی بھی صرف ایک سنگل ٹائم فریم کے اوپر ٹریڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ 2 یا 3 ٹائم فریم کو لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ کو مائنڈ کے اندر آپ کے اسکیچ ہو یار ہائر ٹائم فریم کے اوپر کیا چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہائر ٹائم فریم ہمارے پاس کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ لو یو ٹو بردر، لو یو ٹو، کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پہ ہائر ٹائم فریم کیا ہے؟ ہم تو 1 منٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہائر ٹائم فریم کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ تاکہ میں بھی دیکھوں کہ یار آپ کانسنٹریٹ کر بھی رہے ہو کہ نہیں۔ H1 کا ہائی، ٹھیک ہے جی H1 کا ہائی۔ اچھا H1 کا جو ہائی ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ آپ اس کو ERL لے لو، آپ اس کو بائی سائڈ لیکویڈیٹی لے لو۔ بائی سائڈ لیکویڈیٹی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، بائی سائڈ لیکویڈیٹی پرائس پرج کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بائی سائڈ لیکویڈیٹی پرائس پرج کر رہی ہے ان لوور ٹائم فریم۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے، ریلیشن ہے ملٹیپل ٹائم فریم کا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ جو ہے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو ٹریڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پرائس لیکویڈیٹی سویپ کر رہی ہے اور چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری پرووائڈ کر رہی ہے، اور آپ کو ڈسپلیسمنٹ بھی پرووائڈ کر کے دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کو فلٹر کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس FVG ہو، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے انسٹیٹیوشنز بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ یہاں پر ریٹیل ٹریڈرز نہیں، اب انسٹیٹیوشن بھی انوالو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ہم جو ہے وہ سیل کے لیے دیکھ سکیں گے۔ تو پرائس یہاں پر لیکویڈیٹی پہلے انجینئر کرتی ہے، یعنی انڈیوسمنٹ بناتی ہے، لیکویڈیٹی سویپ کرتی ہے، 9 AM کا ہائی سویپ کرتی ہے، ڈسپلیسمنٹ دیتی ہے۔ آپ یہاں سے سیلر ہوتے ہیں اس FVG سے، اور آپ اپنا ٹارگٹ 9 AM کا لو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے آپ ٹارگٹ اس کو رکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو آلموسٹ 2، کم سے کم آپ کو 2 RR، 3 RR، 4 RR، 5 RR کی ٹریڈ مل سکتی ہے، کیونکہ آپ 1 منٹ کے اوپر ٹریڈ کرنے جا رہے ہو، تو 1 منٹ کے اوپر انٹری بھی آپ کو بہت اچھی جگہ سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے پک کرو، آپ کو سنائپر انٹری ملتی ہے، سٹاپ لاس آپ کا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے اس کو جتنا بھی بیک ٹیسٹ کیا اور اس کے اوپر ٹریڈز بھی کی بھی ہیں، دی بھی ہیں۔ ابھی آج کل تو میں تھوڑا سا بیزی ہوں، پہلے میں اس کے اوپر بھی ٹریڈز دیتا رہا ہوں، تو 3، 4، 5، 6 پپس کا سٹاپ لاس ہوتا ہے، اور ایک ٹریڈ تو میں نے بیک ٹیسٹ کی 3 پپس کا سٹاپ لاس تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زبردست آپ کو جو ہے یہاں پہ ملتا ہے SL۔ یار آپ پریویس سوئنگ ہائی جو ہوتا ہے آپ کے پاس، پرائس جب ریڈ کرتی ہے نا، پرائس جب ریڈ کرتی ہے، آپ اس پر آپ اپنا SL رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ پرائس نے جب ریڈ کیا تو یہاں پہ آپ اس کے اوپر SL رکھتے ہو۔ سم ٹائم جس طرح کہ مائیکل نے آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ اس پر باڈیز کے اوپر بھی سٹاپ لاس رکھ لیتے ہو، سم ٹائم آپ وکس کے اوپر سٹاپ لاس رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب 1 منٹ کے اوپر آپ ٹریڈ کر رہے ہو، تو آپ 1 منٹ سے لوور ٹائم فریم پہ تو نہیں جاؤ گے، تو پھر آپ 1 منٹ پر جو باڈیز ہیں، اگر آپ کے پاس سٹاپ لاس بہت بڑا آ رہا ہے، تو آپ 1 منٹ کی جو باڈیز ہیں ان کے اوپر بھی سٹاپ لاس رکھ سکتے ہو، اور اگر سٹاپ لاس چھوٹا ہے تو اس کو آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا سیفر سٹاپ لاس رکھنے کے لیے آپ وک کے اوپر بھی سٹاپ لاس رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے ٹارگٹ رکھتے ہو 9 AM کا لو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، H1 پریمیم PD ارے، اس میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یار آپ نے یہ جو 9 AM کی کینڈل ہے نا، یہ 9 AM کی کینڈل آپ نے اس کے پپس جو ہے وہ مارک کرنے ہیں کہ یار اس کے پپس کتنے ہیں۔ دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 9 AM کے اوپر ایک ڈوجی ٹائپ کینڈل بنتی ہے، جس طرح بہت ہی چھوٹی سی کینڈل۔ یار یہ سوال جواب لاسٹ میں کریں گے، کائنڈلی پہلے اس کے تھم رولز سمجھ لیں، سوال جواب لاسٹ کے اندر کر لیں گے، اس سے ریلیٹڈ ہو یا ICT کا کوئی بھی سوال ہو ہم لاسٹ میں کریں گے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اچھا، یہ جو 9 AM کی کینڈل ہے نا، سم ٹائم ہوتا ہے کوئی 10 پپ کی، کبھی 15 پپ کی آپ کو جو ہے نا مل رہی ہوتی ہے کینڈل، پوری کینڈل کا جو اسٹرینتھ ہے وہی 15 پپ کی ہے، 10 پپ کی ہے، تو آپ وہاں پر ٹریڈ نہیں کرو گے، آپ کی ٹریڈ انویلڈ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ٹارگٹ ہی 9 AM کا لو ہے۔ اب دیکھو ایزیوم کرو یہاں پر اگر ایسی کینڈل بنے 9 AM پر میں آپ کو لائیو چارٹ پر دکھا دیتا ہوں،
9 AM پر ایسی کینڈل بنے جب جس طرح کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہو 9 AM کا لو ہے اور 9 AM کا ہائی ہے. اب یہ صرف اور صرف 8 پپس کی بن رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ 9 AM، آپ دیکھو 9 AM سے 10 AM جسٹ 8 پپس یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کینڈل کا نظر آ رہا ہے، اور لو ٹو ہائی آپ دیکھ رہے ہو. تو اگر آپ اس کے پرج ہونے پر ایزیوم کر لو، اگر آپ ٹریڈ لیتے بھی ہو، اس کے پرج ہونے پر آپ ٹریڈ کرتے ہو کسی بھی ایف وی جی سے، کسی بھی آرڈر بلاک سے آپ ٹریڈ کرتے ہو، تو آپ ٹارگٹ کیا رکھو گے؟ یہ لو رکھو گے تو آپ کو 3-4 پپس ملیں گے. تو ہمارا منیمم ٹارگٹ ہی 15 پپس ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب کم از کم آپ کو پرائس جو ہے آفر کرے 9 AM کی کینڈل کم از کم 20 پپس. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا نا یہاں پہ بتا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کم از کم 20 پپ کی آپ کے پاس کینڈل ہونی چاہیے. 30 پپ ہو جائے، اچھا اس کے بعد آپ کے پاس 25 پپس ہو جائے، اتنی کینڈل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور کینڈل کی جو فارمیشن ہے نا، انشاءاللہ میں ویکلی پروفائلز کے اوپر جب ویڈیو ڈالوں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کینڈل کی فارمیشن ایکسپینشن کے طور کے اوپر ہونی چاہیے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، پرائس اوپن کر رہی ہے، لو لگا رہی ہے، ہائی لگا رہی ہے، اور یہاں پر کلوز ہو رہی ہے. اوپن، لو، ہائی اور کلوز. اب ایسا نہ ہو کہ پرائس اس کینڈل کے 9 AM کے کینڈل کے مڈ میں ہو جائے. مطلب اس کو میں اگر اور سمپلیفائی کر دوں تو آپ کے پاس جو ویکلی پروفائل کے اندر کلاسک بائی ڈے ٹیمپلیٹ ہوتی ہے نا، کلاسک بائی ڈے ٹیمپلیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہو 9 AM ویسے سمپل اگر ہم کوئی بھی کینڈل 90% آف دا ٹائم آپ کے پاس کینڈل اسی طرح سے فارم ہو رہی ہوتی ہیں. ایکومولیشن، مینیپولیشن اور ڈسٹریبیوشن، اور اس کے بعد پرائس کیا کرتی ہے، یہاں پہ ریسٹ آف کنسولیڈیشن کے اندر کلوز ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں اے ایم ڈی ان اے فارم آف جو ہے آپ کے پاس یہاں پر جو سیل سائڈ کے اوپر ہے لیکویڈیٹی پرائس پرچ کرے، یہ ضروری نہیں ہے. سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو ایس ایم ٹی مل جاتا ہے، سوئنگ فیلئر بھی پرائس پرووائڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کو سمپل میں تھوڑا سا ڈیپ میں چلا گیا. یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں کہ پرائس میں آپ کے پاس اوپن، لو، ہائی، کلوز. اب جو کلوزنگ ہے وہ اتنی زیادہ نیچے نہ آ جائے کہ اب ہمارے پاس دیکھو 1 گھنٹے کا تو ٹائم فریم ہے جہاں پہ ہم نے ٹریڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اگر پرائس اس جگہ پہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو پرائس کو واپس جانے میں بھی تو اچھا خاصا ٹائم لگے گا، اور پھر پرائس جا کر ہائی پرچ کرے، پھر یہاں سے ہمیں جو ہے وہ سیل کی ٹریڈ دے تو ٹائم لگ جائے گا اور ہمیں انٹری نہیں ملے گی. اس لیے اس کا جو تھم رول ہے وہ یہ ہو کہ آپ کے پاس جو 9 AM کی کینڈل ہے اس میں، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، پیئرز بھی بتاتا ہوں، اس میں آپ کے پاس جو کلوزنگ ہے وہ کلوزنگ آپ کے پاس آلموسٹ 80% کینڈل کا 80% 70% پر ہونی چاہیے، 65-70% پر. اور پھر پرائز ہائی پرچ کرے تو وہاں سے آپ دیکھتے ہو سیل کے لیے. مطلب اس طرح سے آپ دیکھتے ہو، یہ آپ کے پاس باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس وک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ دیکھتے ہو، آپ کو کینڈل اس طرح سے ملنی چاہیے. اگر اس طرح کی کینڈل ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار ہاں اگر یہاں پر چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہوگی تو پرائس ہمیں آفر کہاں کر رہی ہے، بالکل ڈیپ پریمیم پر، یا اسی کے وائس ورسا سیل کے کیس میں پرائس ہمیں کہاں پہ آفر کر رہی ہے، بالکل ڈیپ ڈسکاؤنٹ پہ. تو جب آپ کی انٹری جتنی زیادہ ہی ڈیپ ہوگی اتنا ہی آپ کے پاس یہاں پر سٹاپ لاس چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہم اب اس کے باقی جو ہے اسپیکٹ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. تو کینڈل آپ کو ایکسپینشن میں جو ہے وہ کلوز ہو تب آپ کو یہ ایک اچھا جو ہے وہ نیریٹو دے گی. اور انٹری آپ ہمیشہ ایف وی جی سے لو کے سٹاپ لاس ریڈ ہوں گے تب آپ اس کو دیکھو گے. اب یہ میرے پاس فرسٹ ایگزامپل ہے. اچھا ابھی بھائی نے ایک سوال کیا کہ یار کون کون سے پیئر آپ اس کو نا زیادہ تر کرنسی پیئرز میں اچھا دیکھ سکتے ہیں. انڈائسز تو میں ریکمینڈ ہی نہیں کرتا ہوں، کرنسی پیئرز میں آپ اس کو اچھا فارم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یار یہ آپ کو ایوری سنگل ڈے ٹریڈ نہیں ملے گی ایک پیئر پر.
تو آپ اپنے پاس چیک لسٹ بنائیں، واچ لسٹ بنائیں، اپنے پاس پیئرز کی واچ لسٹ بنائیں. اچھا، پیئرز کی واچ لسٹ بنا کر آپ 9 AM کے ٹائم کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. آپ کو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اسی ماڈل کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ 1 گھنٹہ جو ہے، یہ تو نہیں کہ آپ ساتھ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہو، آپ ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہو، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہو اور پھر ادھر 9 AM کے اوپر جو ہے نا آپ ٹریڈ بھی کر رہے ہو. آپ نے فوکس پورا پھر 9 AM کے ٹائم پر نیو یارک ٹائم فریم کے مطابق آپ نے پھر پورا فوکس اسی پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پر آپ کے پاس اگر ایگزامپل کے طور پر یورو میں بہت اچھی کینڈل کلوز نہیں ہوئی، ڈوجی ٹائپ کینڈل ہے آپ کے پاس، اس طرح سے آپ کو کوئی کینڈل پرائز پرووائڈ کر کے دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یورو میں آپ کے پاس اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ کیا کرو، آپ فلپ کر جو جی بی پی کو دیکھ لو، اے یو ڈی کو دیکھ لو، این زیڈ ڈی کو دیکھ لو. دیکھو جیسے 1 منٹ کتنا ٹائم لگے گا اس کو، آپ کو فلٹر کرنے میں کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگے گی. جلدی سے جاؤ کینڈل کی اسٹرینتھ دیکھ لو. اے یو ڈی میں مزہ نہیں آ رہا یار. یو ایس ڈی کیڈ دیکھ لو، یو ایس ڈی سی ایچ ایف دیکھ لو، یو ایس ڈی جے پی وائی دیکھ لو. کرنسی پیئرس کو آپ جو ہے اپلائی کر کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیئرس کے اوپر آپ یہاں پر دیکھو. ٹھیک ہے، جس بھی پیئر پر آپ کو اچھی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، اچھی کلوزنگ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اچھا ایکسپینشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلوزنگ آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے، 80% کلوزنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کینڈل پر، آپ اس کے اوپر مارک کرو ہائی لو اور 1 منٹ کے اوپر جو ہے آپ شفٹ کر دو. یہاں پر آپ کو ڈیلی بائس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو آئی آر ایل ٹو ای آر ایل کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ نے 1H کی کینڈل کو دیکھنا ہے اور اس میں جو کی فریمز ہیں جو آپ کو میں نے تھم رولز بتا دیے، آپ نے صرف ان کو نظر میں رکھنا ہے. تو ہاں ناس میں کرتا ہوگا لیکن یار میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، جو انڈائسز ہیں ان کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں. تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا اس کے بعد آپ 1 منٹ کے اوپر جو ہے شفٹ ہو جائیں اور 1 منٹ کے اوپر پھر آپ نے سٹاپ ریڈ کے بعد ان ایفیشنسی اور ایف وی جی پر آپ بائی کے لیے جاتے ہیں. اچھا، یہ یو ایس ٹی جے پی وائی 1 منٹ ٹائم فریم اوپن ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ 1 منٹ کے ٹائم فریم پر پرائس کیا کر رہی ہے بیسیکلی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ 90% آف دا ٹائم آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایکومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن. بٹ کوائن کی دے دوں گا یار، لازمی دوں گا انشاءاللہ. یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو جب اب یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سمجھے گا. میں ایک کینڈل کی بات کر رہا ہوں، مطلب ایک کینڈل میں آپ کے پاس ایکومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. اوورلی کینڈل میں آپ کے پاس ایکومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جب پرائس اوپن کر رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ہے 9 AM کی اوپننگ. 9 AM کی اوپننگ ہے، ٹھیک ہے، 9 AM کا لو لگ رہا ہے، 9 AM پر ہائی لگ رہا ہے اور 9 AM پر پرائس کلوز ہو رہی ہے. تو اس میں آپ 8 AM کا کوئی لو بنا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھو گے، 7 AM کا کوئی لو، کوئی پریویس ڈے کا لو ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھو 9 AM پر اوپننگ ہوئی، ٹھیک ہے، اس جگہ پر پرائس نے ایک شارٹ ٹرم لو لگایا، اگین پرائس نے اس لو کو سویپ کیا، ٹھیک ہے، سویپ کیا اور یہاں پر دی چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری. یہ میں اس ماڈل کے اندر یہ چیز انکلوڈ نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کو PO3 تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، ایکومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دی اور پرائس نے پھر دوبارہ سے آپ کو PDRS سے بائی پرووائڈ کر کے دی. یعنی کہ یہاں آپ کو ایک اچھی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، ایکومولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن، اور پرائس یہاں پر کلوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہائی لگا کے پرائس آلموسٹ 95% پر کلوز ہو رہی ہے. کینڈل کے 95% پر پرائز آپ کو کلوزنگ پرووائڈ کر کے دے رہی ہے. وعلیکم السلام. یہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ جیسے ہی 10 AM سٹارٹ ہوتا ہے، اب 10 AM کی کینڈل کون سی ہے، یہ 10 AM کی کینڈل ہے آپ کے پاس. فرسٹ نہیں، سیکنڈ کینڈل پر پرائز پریویس ہائی کو ریڈ کرتی ہے. ریڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو پرووائڈ کر کے دیتی ہے چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری. چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی ہے یہاں پر اور مارکیٹ سٹرکچر شفٹ بھی ہے. اب جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ کے پاس ڈبل چیک ہو جاتا ہے کہ یار سم ٹائم آپ کو مارکیٹ سٹرکچر شفٹ نہیں ملتا اور چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ملتی ہے. جی ملے گا، ریکارڈنگ ملے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کے ایکسپیکٹ سے بھی ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں MSS کو اسکپ کر کے. اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو MSS مل جاتا ہے اور چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری مل جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. وہاں پہ آپ کے پاس 2 قسم کے آپ کو ڈیٹا مل رہے ہیں، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کا بھی مل رہا ہے، MSS کا بھی مل رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پرائس نے پراپر 1 منٹ پر یہاں پر یہ جو ہائی تھا 9 AM کا ہائی تھا،
اس پر پرائس کیا کر رہی ہے؟ انڈیوسمنٹ فارم کر رہی ہے اور انڈیوسمنٹ کو پرائس ہنٹ کر رہی ہے یعنی لیکویڈیٹی سویپ کر رہی ہے اور یہاں سے آپ کو تیزی دکھا رہی ہے. یہ آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ہے. ایف وی جی سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ بائر بنو گے اس ایف وی جی سے, یہاں پر ایم ایس ایس ہوا, اس ایف وی جی سے سوری آپ یہاں پر سیلر ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اس جگہ سے آپ سیلر ہوتے ہو اور سٹاپ لاس آپ یہاں پر اس 10 اے ایم کے ہائی کے اوپر رکھتے ہو. اچھا سٹاپ لاس آپ کا جو ہے وہ 9 اے ایم کے ہائی پر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9 اے ایم کا ہائی ریڈ ہوگا تو آپ کے پاس ایک نیو ہائی پرنٹ ہوگا, تو اس ہائی پر آپ نے سٹاپ لاس رکھنا ہے. اور یہاں سے پرائس ٹیپ کرنے کے بعد اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہی ہے یو ایس ڈی جے پی وائی پر. یہ آپ کے پاس لائیو ایگزامپل ہے. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ اسی ماڈل کے اوپر کام کرتے ہو, میں آپ کو ریکمینڈ تو نہیں کرتا ہوں, میرا اپنا پرسنل ماڈل بھی نہیں ہے, لیکن سم ٹائم اگر مجھے مل جائے نا تو میں اس کو کر لیتا ہوں. تو ایک تو مزے کی بات کہ یار آپ کے پاس سٹاپ لاس بہت چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ 3 یا 4 پپس کا سٹاپ لاس بن رہا ہے. اچھا سٹاپ یار ایک کسی لڑکے نے بھی سوال کیا تھا کہ یار یہ تو سلیپیج میں آ جاتا ہے, تو آپ سٹاپ لاس سیل کے کیس میں نا تھوڑا سا سٹاپ لاس بڑا رکھ لو, مطلب 4-5 پپس 3-4 پپس اوپر رکھ لو, کوئی دقت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اور آپ کو نا میں جو چیز بتا رہا ہوں کہ یار آپ کو اس میں نا ٹارگٹ بہت جلدی مل جاتا ہے. اب بہت سارے ماڈلز ہیں, مائیکل کے ایم ایکس ایم ہے, سلور بل, اس کے بعد آپ کے پاس یونیکارن ہے, بریکر ٹو بریکر, آرڈر بلاک ٹو آرڈر بلاک, اور میں انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ کو او ایس او کے ماڈل بھی ضرور ڈسکرائب کروں گا, 1 شاٹ 1 کل وہ ماڈل ہے. تو اس میں نا ہمارے پاس ڈیوریشن آف ٹائم ٹارگٹ کے لیے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو اگر آپ دیکھو 10:15 منٹ پر آپ کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے یا 10:10 پر ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور 11:20 پہ آپ ٹارگٹ جو ہے وہ لے رہے ہو. اچھا ابڈا ٹرو ڈے اوپن اور ابڈا ٹرو ڈے کلوز, آپ کے پاس ابڈا ٹرو ڈے اوپن ہوتا ہے 12 اے ایم پر اور ٹرو ڈے کلوز ہوتا ہے 3 پی ایم پر. تو یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیے گا کہ جب آپ انٹری لے لیں تو 3 پی ایم سے پہلے آپ نے اس کو کلوز بھی کر دینا ہے, بلکہ آلموسٹ یہ جب فارم ہوتا ہے, میں نے اس کی ایکوریسی دیکھی ہے بہت اچھی ہے, 3 پی ایم سے پہلے آپ کو یہ آلموسٹ پروفٹ کے اندر ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے. آپ کو جو ٹارگٹس ہوتے ہیں سوری وہ آپ کو جو ہے اس کا گین ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ اگر دیکھو گے تو صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر آپ کو یہ ٹارگٹ مل رہا ہے, مطلب کہ آپ کی اسکیلپنگ اپروچ ہے. اگر آپ اسکیلپر ٹریڈر بننا چاہتے ہو تو آپ اس کے اوپر ورک کر سکتے ہو. اور صرف ایک اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا آسانی سے تو یہ چیز نہیں سمجھ آئے گی. آپ آرڈر بلاک اور لیکویڈیٹی سویپ, چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری, مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ, ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اس کے بعد آپ 1 منٹ کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت جلدی سے آپ کو جو ہے ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, تو اس پر آپ پزل نہ ہوں, تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے فریم ورک یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا. باقی بہت اچھا ماڈل ہے یہ, میں نے پرسنلی اس کو ٹریڈ بھی کیا ہے, بہت اچھا اس کا ریزلٹ بھی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ آپ ایف وی جی سے ٹریڈ کرتے ہو. اچھا نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں, اے یو ڈی یو ایس ڈی 1 منٹ ٹائم فریم کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پرائس 9 اے ایم کا فارم کر رہی ہے پرائس ایکشن, اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو پرائس یہاں پر اوپن ہو رہی ہے. پھر میں دوبارہ سے اے ایم ڈی آپ کو سمجھاؤں, اے ایم ڈی سمجھانے کا مطلب یہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار 9 اے ایم کی کینڈل جو ہے وہ اچھی کلوز ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو ایکومولیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ مینوپولیشن ہو رہی ہے اور ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, اور پرائس یہاں پر کلوز کر رہی ہے. لو لگانے کے بعد پرائس یہاں پر کلوز کر رہی ہے. تو اب آپ نے مارک کیا, جیسے ہی پرائس 9 اے ایم فارم کرتی ہے تو آپ لو مارک کر لیتے ہیں 9 اے ایم کا, ٹھیک ہے. اور پرائس اب دیکھو 10 اے ایم پر پرائس تیزی کے ساتھ ریڈ کرتی ہے, سٹاپ ریڈ کرتی ہے, اور سٹاپ ریڈ کرنے کے بعد یار کائنڈلی تھوڑا سا صبر کر لو, مجھے نا اریٹیشن ہوتی ہے, آپ سوال کرتے ہو اور میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں تو مجھے نا ایک اچھا بھی فیل نہیں ہوتا, اور پھر میرا دھیان بڑھتا ہے, پھر سارا فلو خراب ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ 10 اے ایم کا سٹاپ ریڈ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں سیکنڈ چیک لسٹ کیا چاہیے تھی؟ سیکنڈ چیک لسٹ یہ چاہیے تھی پرائس اگر 9 اے ایم کا لو ریڈ کر رہی ہے تو اب ہمیں ڈسپلیسمنٹ چاہیے, چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی چاہیے, ڈسپلیسمنٹ بھی چاہیے. تو یہاں پر چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری تو ہمارے پاس اس ہائی پر ہوگی, ڈسپلیسمنٹ ایف وی جی آپ کو مل جائے, مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہو جائے, تو وہ چیز ہمیں ضروری ہے. اگین پرائس ڈاؤن جا رہی ہے اور لو سویپ کر رہی ہے,
یہاں سے آپ اگر دیکھو تو آپ کو یہاں چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری مل رہی ہے، اور اکارڈنگ ٹو دس ماڈل چیک لسٹ آپ کو ایم ایس ایس چاہیے، تو چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری پر بھی آپ بائے جا سکتے ہو۔ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے کہ میں نے آرڈر بلاک میں بتایا ہوا، ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اب جا کے دیکھ لینا۔ جو کنزیکٹیو ڈاؤن کلوز کینڈل ہوتی ہے، اب یہ بائی کا کیس ہے، تو کنزیکٹیو ڈاؤن کلوز کینڈل کے اوپر جب پرائس بائی سائڈ پر جاتی ہے تو جب کلوزنگ دے دیتی ہے تو آپ کے پاس وہاں پر چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہیں آرڈر بلاک سے بائر ہوتے ہو، لیکن اس ماڈل کے مطابق آپ کو ایم ایس ایس ریکوائرڈ ہے اور ایف وی جی ریکوائرڈ ہے۔ ایف وی جی تو آگے لیکن ایم ایس ایس نہیں آیا۔ ایم ایس ایس کہاں پر ہوگا؟ اس 3 بار سوئنگ ہائی پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس 3 بار سوئنگ ہائی پر پرائس جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ایف وی جی کو ری بیلنس کر کے تو بائی سائڈ پر جا رہی ہے، اور یہاں پر اس 3 بار سوئنگ ہائی کے اوپر کلوزنگ دے دے، وک دے دے، یہ سب چلے گا، وک بھی چلے گی اور کلوزنگ بھی چلے گی۔ تو آپ کو میں ٹپ دے دوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وک، تو وک کے لیے آپ دیکھو کہ یار اگر تو پرائس چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری نہیں دے رہی اور جسٹ وک دے رہی ہے تو پھر آپ وہاں سے بائر نہ بنو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کنزیکٹیو ڈاؤن کلوز کینڈلز ہیں، ان کے اوپر پرائس کلوزنگ نہیں دے رہی، جسٹ وک پاس کر رہی ہے، اس ہائی کے اوپر وک پاس کر رہی ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اس پر ہم آئی سی ٹی ٹریڈر بھی اور اکارڈنگ ٹو مائیکل ہم بھی اس کو سویپ ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو تھوڑی سی یہ ڈائیگرام سے سمجھا دوں، یہ ایک چلو پوائنٹ آ گیا تو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ یہاں سم ٹائم آپ کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے بائی سائڈ لیکویڈیٹی، ٹھیک ہے، پرائس اس پر ریڈ کر رہی ہے۔ اب ریڈ کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے پتہ ہے، جن بھائیوں بہنوں نے میری آرڈر بلاک کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مینیپولیٹیو ویو میں آپ بیسیکلی آرڈر بلاک کو لیتے ہو۔ تو یہاں پہ مینیپولیٹیو ویو کون سی ہے؟ یہ مینیپولیٹیو ویو ہے۔ اچھا، یہاں پر جو مینیپولیٹیو ویو کے اندر آپ کے پاس اب یہ ہے بولش سینیریو، تو بولش سینیریو کے اندر آپ کے پاس ڈاؤن کلوز کینڈل ہوگی۔ اب ڈاؤن کلوز کینڈل اگر سنگل ہے یا سیریز آف ڈاؤن کلوز کینڈل ہے، یعنی کوئی 2 3 4 لگاتار کینڈلز ہیں، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ میں سنگل کے حساب سے سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو۔ یہاں پر جب پرائس یہ بائی سائڈ کی ڈیلیوری دے رہی ہے تو اس ڈاؤن کلوز کینڈل کی اوپننگ کے اوپر جب کلوزنگ دے دے گی تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس ہو جائے گا چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری۔ یہاں پر اس کے اوپر جب کلوزنگ ہوگی، اچھا ایم ایس ایس ہم زیادہ تر ایم ایس ایس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پرائس اگر ہائی ٹائم فریم کو ریڈ کر رہی ہے۔ یہاں پر ہائی ٹائم فریم کیا ہے؟ ہائی ٹائم فریم آپ کے پاس ایچ کا لو ہے، H1 کا لو ہے، 9 AM کا لو ہے، تو پرائس 9 AM کے لو کو ریڈ کر رہی ہے، یا کسی ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی آر کو اس طرح سے سمجھ لو، ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی آر کو پرائس ریڈ کر رہی ہے، ریڈ کرنے کے بعد پرائس یہاں پہ ڈاؤن کلوز کینڈل پرنٹ کر رہی ہے۔ ڈاؤن کلوز کینڈل کی کلوزنگ کے ڈاؤن کلوز کینڈل کی اوپننگ کے اوپر جب پرائس کلوزنگ دے رہی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہو گیا چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری۔ اب اگر اسی ویو میں آپ کے پاس پرائس ایم ایس ایس یعنی یہ آپ کے پاس 3 بار سوئنگ ہائی ہے، اس کے اوپر کلوزنگ دیتی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دے رہی تو چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری سے ہم باہر ہیں۔ اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پرائس وک پاس کرتی ہے لیکن جو باڈی کی کلوزنگ ہوتی ہے وہ اس سے نیچے دے دیتی ہے، اس طرح سے، یا میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا یہاں پر آپ اس طرح سے دیکھتے ہو کہ آپ کو کلوزنگ جو ڈاؤن کلوز کینڈل تھی اس کے نیچے ملی ہے، لیکن وک نے جو ہے نا وہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، جو فل پریویس جو سوئنگ ہائیز تھے اس کے اوپر جو ہے وک پاس کر دی ہے۔ تو یہاں پر اکارڈنگ ٹو آئی سی ٹی بھی یہ کیا ہوگا، لیکویڈیٹی سویپ ہوگی، انڈیوسمنٹ ہوگا، ہم بھی یہاں سے سیل کے سیٹ اپ سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاجک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا، اور اگر ہے بھی تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے ٹریڈر ہو آپ۔ تو لیکویڈیٹی سویپ کو آپ اس طرح سے دیکھو گے، انڈیوسمنٹ، ریئل انڈیوسمنٹ یہ ہے آپ کے پاس، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری پر آپ کی زیادہ نظر ہوگی۔ ڈاؤن کلوز کینڈل، اب یہ ڈاؤن کلوز کینڈل آپ کے پاس جو
لویسٹ ایریا وہاں پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور اسی کے وائس ورثہ اگر آپ بائی سائڈ پر ریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تو آپ کے پاس جو بھی ہائر ایریا کے اوپر جو اپ کلوز کینڈل ہے اس کی اوپننگ کے نیچے جب پرائس کلوز کرے گی تب چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہو جائے گی. یا میں آپ کو یہاں پر ایک دفعہ مارک بھی کر دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں, دوبارہ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ ہائی ٹائم فریم کا کی لیول ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس لوور ٹائم فریم پر پرائس جو ہے وہ جا رہی ہے اس کو سیک کرنے, ٹھیک ہے, اس کو سیک کرنے جا رہی ہے پرائس. اور سیک کر کے پرائس یہاں پر اگر تو آپ کو چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے دے, یعنی یہاں پر اب آپ سیل کے لیے دیکھو گے تو آپ کو اپ کلوز کینڈل کی ضرورت ہے. اپ کلوز کینڈل جو ہے اس کی اوپننگ کے نیچے جب پرائس کلوزنگ دے دے, اب یہاں پر اگر آپ کے پاس کلوزنگ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کینڈل کی کلوزنگ چاہیے آپ کو, جو بھی ٹائم فریم آپ یہاں پر سٹرکچر کا دیکھ رہے تھے اسی کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے لوور ٹائم فریم پر نہیں یا اس سے ہائی ٹائم فریم پر نہیں, اسی ٹائم فریم پر. ایگزامپل کے طور پہ آپ کے پاس ڈے 1 کا ہائی ٹائم فریم تھا اور H1 کا آپ یہاں پر سٹرکچر دیکھ رہے ہو, تو H1 کی کلوزنگ آپ کو چاہیے. تو H1 کی کلوزنگ ہوئی, چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہو گئی. اب یہاں آپ کے پاس لو تھا, اگر تو اس کے نیچے پرائس چلی گئی ہے یا وک دے دی ہے پرائس نے, تو پھر ہم یہاں سے سیل کے سیٹ اپس ہی دیکھیں گے. اور اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پرائس پریویس جو اپ کلوز کینڈل تھی مینیپولیٹو ویو میں اس کے اوپر ہی کلوزنگ دیتی ہے, اس سے نیچے نہیں جاتی, اور وک پاس کر دیتی ہے نیچے, تو ایم ایس ایس تو یہاں پہ ہو گیا لیکن چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری نہیں ہوئی. اس وجہ سے یار انڈیا کے حساب سے بھی یہی ہوگا. وہ جو سیٹنگ میں نے بتائی ہے انڈیکیٹر کی, وہ آپ نے یو ٹی سی کسی بھی ملک میں آپ ہو, یو ٹی سی -4 جو ہے آپ دیکھ رہے ہو نیو یارک ٹائم فریم کے مطابق, ٹھیک ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جب بھی ایم ایس ایس دیکھنا ہے نا تو چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کے ساتھ دیکھنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ یار ایک نا ایم ایس ایس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا, ایم ایس ایس اور چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری, تو اس سے آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, جو اپ کلوز کینڈل تھی, پرائس جب ریڈ کرنے گئی پریویس ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی ایرے کو, تو جب پرائس اس ایریا کو ریڈ کرنے گئی, اس ایریا پر پرائس ریڈ کر کے جب ٹرن بیک کر رہی ہے, تو اس اپ کلوز کینڈل, اب یہ جو ہائیسٹ یہ وک ہے, اس ہائیسٹ ایریا پر جو اپ کلوز کینڈل ہوگی اس کو آپ لیں گے, سٹارٹنگ والی نہیں, جو اینڈ والے ایریاز پر اپ کلوز کینڈل ہوگی اس کو آپ لوگے. جب پرائس اس اپ کلوز کینڈل کی اوپننگ کے نیچے کلوز کر دے تو آپ سیل کے سیٹ اپس دیکھو, لیکن جب تک پرائس اس کے نیچے باڈی کلوجر نہیں دے رہی, وک پاس کر رہی ہے, آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ فیک ایم ایس ایس سے بچ جاؤ گے. فیک ایم ایس ایس سم ٹائم ہوتا ہے, پرائس سوئنگ لو کے نیچے ٹریڈ جو ہے وہ کر رہی ہے, یعنی کہ وک دے رہی ہے, لیکن کلوزنگ اپ سائڈ پر ہو رہی ہے, تو وہاں پر ہم بھی اس کو سویپ ہی کہتے ہیں, ہم بھی لیکویڈیٹی رن ہی کہتے ہیں. ہم یہاں سے پھر نیکسٹ جو آپ کے پاس پی ڈی ایرے ہوتا ہے ہم اس کے لیے بائی کے لیے دیکھتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس نیکسٹ پی ڈی ایرے ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. سیکنڈ ایگزامپل اے یو ڈی یو ایس ڈی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائس لو سویپ کر رہی ہے, چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی دے رہی ہے اور مارکیٹ سٹرکچر شفٹ بھی کر رہی ہے. یہاں پر آپ بائر ہو اس بلش ایف وی جی سے. اچھا یہاں پر بہت سارے لڑکے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سر بی سی یا سی بی یا آرڈر بلاک یا بریکر بلاک کتنی دیر تک ویلڈ ہے. دیکھو اگر آپ ٹائم بیسڈ لے رہے ہو کسی بھی آرڈر بلاک کو, کسی ایف وی جی کو, کسی بی سی سی بی کو, مطلب بلش ایف وی جی یا بیریش ایف وی جی, ٹائم بیسڈ ہے تو ٹھیک ہے, اس سیشن کے اندر آپ دیکھو ہائر ٹائم فریم کے کوئی بھی ایف وی جی یا کوئی آرڈر بلاک ہے, پرائس جب تک پرائس اس ایف وی جی کو سپورٹ دے رہی ہے, پرائس کے لیے وہی سپورٹ کا ایریا ہے, ٹھیک ہے. جب تک پرائس کسی بھی بیریش ایف وی جی کو ریزسٹ کر رہی ہے وہی اس کے لیے ایریا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پرائس نے اسے ٹیپ کیا, 2 دفعہ ٹیپ کیا, 3 دفعہ ٹیپ کیا تو وہ اس کے لیے نہیں ہے ایریا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر پرائس لیکویڈیٹی انجینئر کرتی ہے تو پھر پرائس اس لیکویڈیٹی کو لیتی ہے, لیکن سپورٹ اسی ایریا کو بنا رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھو پرائس نے کیا کیا, اس ایف وی جی کو ٹیپ کیا اور اس کے بعد پرائس نے اگر 1 منٹ کے اوپر آپ دیکھو تو پرائس نے لیکویڈیٹی انجینئر کی. لیکویڈیٹی انجینئر کس طرح سے آپ اس کو فلٹر کرتے ہو, کس طرح سے دیکھتے ہو. پرائس نے دیکھو ایک لو لگایا, پھر ایک ہائی لگایا, ہائر لو لگایا, ہائر ہائی, ہائر لو, ہائر ہائی. جب تک پرائس اسی طرح بائی ٹرینڈ میں جاری تو پرائس سیل سائڈ پر لیکویڈیٹی انجینئر کر رہی ہے.
سیل سائڈ لکویڈیٹی، سیل سائڈ لکویڈیٹی، سیل سائڈ لکویڈیٹی، یعنی بائرس کا سٹاپ، بائر کا سٹاپ، بائر کا سٹاپ از اکول ٹو سیل سائڈ لکویڈیٹی. تو بہت ساری لکویڈیٹی جنریٹ ہو رہی ہے. تو اگر تو پرائس اسی پر ریڈ کر رہی ہے اس لکویڈیٹی کو لے کے اور سپورٹ کر رہی ہے تو آپ یہاں سے بائر ہو. یہ میں ویسے آپ کو ایک الگوریتم بتا رہا تھا، لیکن آپ جب اس ماڈل کے اوپر ٹریڈ کرو گے اتنا گہرائی میں نہیں جاؤ گے. آپ صرف ایف ای جی پر بائی کرو گے، سٹاپ لاس اس کے لو کے نیچے رکھو گے اور ٹیک پروفٹ آپ 9 AM کا ہائی رکھو گے. تو یہاں پر آپ دیکھو کہ پرائس آپ کو آلموسٹ 2:15 PM پر ٹارگٹ ہٹ کر دیتی ہے اور آلموسٹ 3 PM کا یہ 3 RR کا یہ ٹارگٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں AUD JPY 1 منٹ ٹائم فریم پر. پرائس یہاں پر 9 AM کا ہائی فارم کرتی ہے اور 10 AM پر. اب اگر آپ یہاں پر دیکھو گے اس طرح کی سچویشن میں آپ نے پزل نہیں ہونا. جب تک آپ کو سٹاپ ریڈ اور چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری نہیں ملتی آپ سیل نہیں کریں گے. یہاں پر پرائس نے 9 AM سے پہلے لکویڈیٹی انجینئر کی تھی، لکویڈیٹی سویپٹ کی، ایف وی جی پہ ٹیپ کیا اور یہاں سے بائی گئی اور پریویس جو آپ کے پاس ہائی تھا 9 AM کا اس کے اوپر کلوز ہو گئی ہے. تو آپ سیلر نہیں ہو ابھی. آپ تب ہی سیلر ہوگے جب پرائس آپ کو چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے گی ریڈ کرنے کے بعد. دیکھو نیکسٹ کینڈل کے اندر پرائس کیا کر رہی ہے، اس کے نیچے کلوز ہو رہی ہے، اس کینڈل اس ہائی کے نیچے کلوز ہو رہی ہے، لیکن چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی نہیں دے رہی، ایم ایس ایس بھی نہیں دے رہی. تو جب پرائس چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری نہیں دے رہی، ایم ایس ایس نہیں دے رہی، تو آپ یہاں پر سیلر نہیں ہو. اگین پرائس دیکھو نیکسٹ موومنٹ میں پرائس ہائی سویپ کرتی ہے. ہائی سویپ کرنے کے بعد پرائس یہاں پہ آپ کو ایم ایس ایس بھی دیتی ہے، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی دیتی ہے. اب یہاں پہ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کہاں ہوگی؟ اس کینڈل کی کلوزنگ جو اوپننگ ہے اس کے نیچے جب پرائس کلوز کرتی چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی ہوئی اور ایم ایس ایس کہاں پر ہوا؟ اس پریویس لو پر آپ کے پاس ایم ایس ایس ہو گیا. تو وک پرائس دے دے، باڈی کلوجر دے دے، اس سے میٹر نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری میٹر کرتی ہے. ایم ایس ایس کو دیکھنے کے لیے چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری پرائس میٹر کرتی ہے. یار سپیمنگ نہ کریں عمران بھائی، سپیمنگ نہ کریں، ایک دفعہ سوال کر کے چھوڑ دیں، ہم انشاءاللہ لاسٹ میں رکھیں گے اس کو. اچھا یہاں پر پرائس جب اس لو پر سوئنگ لو پر چینج ایم ایس ایس دے رہی ہے تو آپ دیکھتے ہو ایف وی جی کو بنتے ہوئے. یہاں پر آپ کے پاس صرف ایک سنگل یہ ایف وی جی ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی ایف وی جی نہیں ہے. اب یہ ایف وی جی کافی بڑی ہے اس ٹارگٹ کے مطابق اور یہاں پر اب دیکھو ٹریڈر کو اپنا کامن سینس یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو تھم رولز بتا دیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا اپنا کامن سینس یوز کرتے ہوئے سٹاپ لاس کو، ٹیک پروفٹ کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر ایگزامپل کے طور پہ آپ اس کے اوپننگ پر انٹری لیتے ہو تو آپ کے پاس ٹیک پروفٹ بہت چھوٹا ہوگا، سٹاپ لاس بہت بڑا ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہو اس سچویشن کے اندر اور آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہو کہ پرائس نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اور ایف وی جی بھی بڑی ہے، یا اس کے 50% پر یا اس کی کلوزنگ پر یہاں پہ آپ انٹری رکھتے ہو. سٹاپ لاس جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو 1 AM کی سم ٹائم آپ جو ہے دیکھتے ہو اگر آپ کا سٹاپ لاس بڑا ہو رہا ہے تو آپ جو باڈیز ہے نا باڈیز کے اوپر سٹاپ لاس رکھتے ہو. ٹھیک ہے، پھر آپ وک کے اوپر سٹاپ لاس نہیں رکھتے ہو. پرائس یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ہائیسٹ باڈی ہے اس کے جو باڈی ہے اس کے اوپر آپ رکھتے ہو سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ 9 AM کا لو رکھتے ہو. یہاں پر پرائس اس پہ ٹیپ کر رہی ہے اور 10:40 پہ آپ کو یہ انٹری کے ساتھ ٹارگٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دے رہی ہے. تو بہت ہی تھوڑے ٹائم فریم پہ آپ کو یہ ٹارگٹ پرائس دے دیتی ہے اور آپ اس طرح سے اس کو ٹریڈ کر سکتے ہو. نیکسٹ ایگزامپل یورو یو ایس ڈی، مائی فیوریٹ پیئر ہے. یہ 1 منٹ ٹائم فریم کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. پرائس یہ لو بنا رہی ہے، پرائس لو کو سویپ کر رہی ہے، اگین پرائس لو کو بنا کے سویپ کر رہی ہے اور یہاں پر چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے رہی ہے، ایم ایس ایس دے رہی ہے اور آلموسٹ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری بھی دے رہی ہے. بائی سائڈ ان امبیلنس، سیل سائڈ ان ایفیشنسی، جی سی بی ایف وی جی ہوتی ہے یار، بیرش ایف وی جی کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ایف وی جی، یہاں سے آپ بائر ہو، سٹاپ لاس آپ لو کے نیچے رکھو، ٹارگٹ آپ 9 AM کا ہائی رکھتے ہو اور پرائس اسے ٹیپ کرنے کے بعد اچھا ریٹیلر کا بل فلیگ بناتی ہے. اب دیکھو یہ ٹرک کی بتی ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اور پیچھے کا کوئی کنسیپٹ نہیں پتا، یہاں پہ بل فلیگ بن رہا ہے. تو اگر بل فلیگ بائی، اب یہ میں ریٹیلر کی اپروچ بتا رہا ہوں، ریٹیلر کا مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہا ہوں. بل فلیگ اگر ریزسٹنس ایریا سے بائی سائڈ پر بریک ہوا تو ہم
اس کی میجرمنٹ کو، اس کے پول کی میجرمنٹ کو یہاں پر بریک آؤٹ پر رکھیں گے اور ہم اپنے ہائی کا ٹارگٹ رکھیں گے، اور اگر باٹم پر کلوز ہوا تو اس کی میجرمنٹ کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور ہم اپنا لو کے ٹارگٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر پرائس کس طرح سے بل فلیگ کو فیل کر رہی ہے، پرائس بائی سائڈ پر سیل سائڈ پر جاتی ہے، اور یہاں پر بیسیکلی پرائس جو جتنے بھی سیلرز ہیں ان کے سٹاپ لے رہی، لیکن بل فلیگ ٹریڈر کہتا ہے کہ یار یہاں پر تو پرائس بل فلیگ کا جو سپورٹ لیول ہے اس کو بریک کر رہی ہے، تو بریک کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے پول کو میجرمنٹ کو، یار انڈیکیٹر کا نام ہے آئی سی ٹی ایوری تھنگ، تو اس کے میجرمنٹ کو آپ یہ لو تک رکھتے ہو یا سٹاپ لاس تک رکھتے ہو، جو ہمارا سٹاپ لاس ہے یعنی انسٹیٹیوشن کا سٹاپ لاس ہے، تو بھائی اتنا آسان تو نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن کے سٹاپ لاس تک آپ جو ہے وہ جاؤ اور اس کو ٹارگٹ کرو، بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر وہ سیل کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں، بٹ ان کے سٹاپ لاس کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز یہاں پر آپ کے پاس آرڈر فلو بولش ہے، پرائس آرڈر بلاک فارم کر رہی ہے اور آرڈر بلاک کو ٹیپ کر رہی ہے، بائی سائڈ پہ جا رہی ہے، آرڈر بلاک فارم کر رہی ہے، اس کو ٹیپ کر رہی ہے، بائی سائڈ پہ جا رہی ہے، تو اس اسپیکٹ سے اگر آپ کسی چارٹ پیٹرن کو ٹریڈ کرتے ہو تو پھر کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ بلائنڈلی چارٹ پیٹرن کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہو تو بھائی پھر کام خراب ہے ریٹیلر شاکس ہاں، تو یہاں سے پرائس آلموسٹ آپ کو 2:35 یا 40 منٹ پر ٹارگٹ پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ کا 9 سلور بلیٹ اے ایم ماڈل ہے، آپ اس کو اس طرح سے ٹریڈ کر سکتے ہو۔ میں نے آپ کو 4-5 ایگزامپلس بتائی ہیں، آپ اس طرح سے اس کو دیکھ کر ٹریڈ کر سکتے ہو۔ صرف آپ کو سٹاپ ریڈ ان ایفیشنسی اور بائنگ چاہیے ایف پی جی پر، منیمم آپ نے 2 آر رکھنا ہے اور میکسیمم آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ لوگوں کے کچھ کویشچن آنسر ہیں وہ آپ کر سکتے ہو، تو ہم کویشچن آنسر آپ کے لیے لیتے ہیں۔ بھائی میرا اور کوئی بزنس نہیں ہے، صرف میں ٹریڈنگ ہی کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں اور ٹریڈنگ ہی کرتا ہوں۔ یار پی ایم سیشن نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف اے ایم سیشن ہی کریں گے۔ اس پر کیسے ٹریڈ کرنا ہے مائیکل کی ویڈیو پڑی ہوئی جا کے دیکھ لو، سلور بلیٹ کی آپ کو وہ بتا دے گا، لیکن وہ اتنا ہائی پروبیبلٹی نہیں ہے، میں نے اس کو بیک ٹیسٹ کیا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے یہ۔ آپ سلور بلیٹ میں اگر آپ جاتے ہو نا، آنیسٹلی میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں، مائیکل نے جو آپ کو ماڈل بتایا نا، یہ نہیں کہ دیکھو سارا کریڈٹ تو مائیکل کو ہی جاتا ہے نا، اور یہ ماڈل ہے میرے مینٹر کا، تو یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ آپ اگر اے ایم پی ایم سیشن میں جاؤ گے وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے، لیکن بہت زیادہ آپ کو اس کی جو ہے نا ایکوریسی نہیں ملے گی، ایکوریسی آپ کو اے ایم سیشن میں ہی ملے گی۔ ڈیلنگ رینج کے اندر ٹریڈ پلے کیسے کریں سر، تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر لیں۔ یار ڈیلنگ رینج پر آپ کیسے ٹریڈ کرتے ہو؟ دیکھو آپ کے پاس ڈیلنگ رینج فارم کیسے ہوتی ہے؟ ڈیلنگ رینج آپ کے پاس فارم ہوتی ہے پرائس جب بھی بائی اور سیل سائڈ کی لیکویڈیٹی، دیکھو یہاں پر آپ کو میں سمپل بتا دیتا ہوں، بائی اور سیل سائڈ کی لیکویڈیٹی جب پرائس سویپ کرتی ہے نا، اب یہاں پر آپ دیکھو گے پرائس بائی اور سیل سائڈ کی لیکویڈیٹی سویپ کر رہی ہے، تو آپ کے پاس ایک رینج آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لو ٹو ہائی آپ مارک کرتے ہو رینج کو، اور ڈیلنگ رینج بیسیکلی آپ کے پاس ایک ٹول ہے، اس کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ماڈل بنانا پڑتا ہے، صرف ڈیلنگ رینج کے اوپر آپ ٹریڈ نہیں کرتے ہو، کوئی بھی رینج بریک آؤٹ ہو رہی ہے، ہائی ٹائم فریم کے لیولز آپ دیکھ رہے ہو، پھر اس کے بعد پرائس کو اگر آپ نے کیچ کرنا ہے تو آپ اگر بائر ہو ڈسکاؤنٹ سے تو آپ سیل کرتے ہو پریمیم پر، اور آپ سیلر ہو پریمیم سے تو آپ ڈسکاؤنٹ تک بائی کرتے ہو۔ یار گولڈ کے لیے جو میں نے ماڈل بتایا بیسٹ ہے۔ سی ایس آئی ڈی پر ٹریڈ کیسے لیں؟ سی ایس آئی ڈی چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری پر آرڈر بلاک ماڈل آپ فاؤنڈ کر لو، آرڈر بلاک پر آپ جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہو۔ چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری میں نے آپ کو ابھی اچھے سے سمجھا دیا ہے، وہیں آپ اس کو ٹائم بیسڈ لے لو، ٹائم بیسڈ کسی بھی ریپڈ امپیکٹ نیوز کسی بھی سیشن کے اندر جب آرڈر بلاک بن رہا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہو، بہت اچھا آپ کو ورک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بی ٹی سی اسٹریٹجی بتا دو، یار بی ٹی سی کے اوپر انشاءاللہ میں نیکسٹ میں لے آؤں گا۔ بی ٹی سی میرا فیوریٹ ہے یار، بی ٹی سی کے اوپر نیکسٹ انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس میں بتاؤں گا۔
ویلکم مین ویلکم. دونوں اے ایم یار، دونوں اے ایم نہیں نہیں نہیں، آپ اس پہ نہیں کرو گے. آپ جو آپ کے پاس ہے نا لندن، اس میں نہیں کرو گے، صرف اے ایم سیشن یعنی کہ 9 سے 10 اے ایم، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. 1 بار شارٹ پہ آئی پی ڈی ایس سمجھا دیا سر، لو یو. ٹھیک ہے یار. اپڈا ایک جو ہے نا بہت بہت زیادہ یہ ایڈوانس ہے. میں نے اپنے پیڈ ممبرس کو ابھی سمجھایا ہوا ہے. اچھا اپڈا کے اوپر نا میں ایک چھوٹی سی ویڈیو رکھوں گا، جو میرے اسٹوڈنٹ نے، پیڈ اسٹوڈنٹ نے نا، 1-on-1 اسٹوڈنٹ تھا، اس نے تھوڑا سا ایک تو ٹیمپلیٹس بنائی تھی، اس نے ورک کیا تھا، اس کے اوپر میں ویڈیو انشاءاللہ 2-4 دن میں نا وہ اپلوڈ آپ لوگوں کو کر دوں گا. آپ اس کے اوپر تھوڑا بہت تو سمجھ جاؤ گے، لیکن پراپر اپڈا کے لیے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم درکار ہے، میں آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. اپڈا آپ یہ سمجھ لو کہ پوری آئی سی ٹی کا نا مغز ہے بھائی، پوری آئی سی ٹی کا مغز ہے اپڈا. اپڈا کو جب آپ سمجھ جاتے ہو تو پھر آپ کے لیے آرڈر بلاک فائنڈ کرنا، کون سا آرڈر بلاک فیل ہو رہا ہے، کون سا ایف وی جی فیل ہو رہا ہے، ریزن آپ کو پتہ چل جاتی ہے. یار آپ کیسے ٹریڈ کر سکتے ہو؟ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو، پہلے تو کیپٹل جمع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لو، سیکھ لو. آپ ایک ماڈل بنا لو، ماڈل بنانے کے بعد آپ تھوڑا سا چیزوں کو بیک ٹیسٹ کرو. اور اے ایم سیشن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو، جو میں نے آپ کو بھی بتایا. یہ ایوری سنگل ڈے تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کی ایکوریسی اچھی ہوگی اس میں، ویک میں 1-2 دفعہ آپ کو ٹریڈ پرووائڈ کر دے گا، تو ٹھیک ہے. ہاں یار سی آئی ایس ٹی نہیں، سی ایس آئی ڈی ہے. پہلے روٹی کھانی اس کے بعد چائے پینی. روٹی سی ایس آئی ڈی ہاں گولڈ کے اوپر بہت اچھے سے ورک کرتا ہے، لیکن گولڈ میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں بھائی، بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. جی راہل انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا، ضرور بناؤں گا. ہوں سب کچھ اچھی طرح چل رہا ہے، مگر پھر کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایف ایکس حرام ہے، جس کی وجہ سے میں فلی ڈی موٹیو ہوں. یار آپ مجھے پرسنل میں میسج کرنا، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک ویڈیو ایک آڈیو بھی چھوڑی تھی اپنے گروپ میں کہ یار یہ فوریکس کس کس اسپیکٹ سے آپ اس کو جو ہے نا ٹریڈ کر سکتے ہو، تو ایز این اسلامک پرسپیکٹیو سے آپ اس کو جو ہے نا اس میں جواز کی صورتحال نکل سکتی ہے. نہیں میں نے پہلے بتا دیا کہ صرف ایک اے ایم سیشن ہوگا. پلیز ایک بی ٹی سی اسٹریٹجی انشاءاللہ آئے گی، لازمی آئے گی. ٹھیک ہے. آئی سی ٹی انڈیوسمنٹ ہاں یار آئی سی ٹی میں بھی انڈیوسمنٹ ہوتی ہے یار، کیوں نہیں ہوتی. سر سلور بلٹ سکھا رہے ہیں، یا تو اس کے علاوہ بھی اسٹریٹجی. یار بہت اسٹریٹجیز پڑھی ہیں، بہت سارے ماڈل ہیں. آپ اس قابل ہو جاؤ خود ماڈل بنا لو گے. سی ایس آئی ڈی میں ایم ایس ایس لازمی نہیں ہے. میں نے ابھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ بھائی سی ایس آئی ڈی کے اندر ایم ایس ایس ضروری نہیں ہے. ایم ایس ایس کو دیکھنے کے لیے سی ایس آئی ڈی ضروری ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سمجھ لو، سی ایس آئی ڈی کے لیے ایم ایس ایس ضروری نہیں ہے، ایم ایس ایس کے لیے سی ایس آئی ڈی ضروری ہے. اپڈا ہے کیا بھائی؟ یہ مسئلہ کشمیر ہے. اپڈا سولو کریں گے کسی دن انشاءاللہ. انٹر بینک پرائز ڈیلیوری الگوریتھم، پرائز پورے ایک دن کا جو سٹرکچر بناتی ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. یار اپڈا کے اوپر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، میں نے نا پوری ٹیمپلیٹس تو بنائی ہوئی ہیں اپڈا کی، لیکن ابھی نا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو سمجھانا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی آپ لوگوں کو نا وہ میں نے ڈسکرائب نہیں کی ہوئی. اپڈا کا پراپر ایک سٹرکچر میں نے بنایا ہوا ہے، جس طرح سے پرائس ڈیلیوری الگوریتھم ہوتا ہے، کنسولیڈیشن، ایکسپینشن، ریٹریسمنٹ، ریورسل ریٹریسمنٹ، یہ سارا میں نے بنایا ہوا ہے. لیکن نا ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. ابھی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ گیپس کے اوپر آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ. ہاں پاکستان کا ٹائم، یار یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹائم. ہاں اس سلائیڈ سے آپ دیکھ لو کہ یار پاکستان یا انڈیا کے مطابق یہ -4 ہے، یو ٹی سی -4. اس کے مطابق جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ آج کا جو میں نے آپ کو جو ماڈل بتایا ہے، اس ماڈل میں آپ اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہو، دیکھو نیو یارک، آپ دیکھو کہ یہاں پر نیو یارک میں 7 اے ایم سے 10 اے ایم ہے نا، تو ہم نے تو 9 اے ایم سے 10 اے ایم دیکھنا ہے. تو یہاں پر آپ 6 پی ایم سے 7 پی ایم کا جو ٹائم فریم ہے، 6 پی ایم سے 7 پی ایم،
یہ آپ کے پاس تب اکر ہوگا پاکستانی ٹائم فریم کے مطابق، اور 6:30 سے 7:30 انڈین ٹائم فریم کے مطابق۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لو، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا اچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائمز بیسیکلی پاکستان کا کیا ہوگا جس ٹائم پہ نیو یارک کا ٹائم فریم ہوتا ہے، انڈیا کا کیا ہوگا، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، بہت سارے سوال ہیں یار آپ لوگوں کے، میں کوشش کرتا ہوں ون بائی ون سب کے جواب دوں۔ یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں کہ یار آپ لوگوں نے سوال کتنے کیے ہوئے ہیں، اب میں کس کس کا جواب دوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے اسکرین شاٹ میں، یہ اب آپ یہ میں نے اسکرین کو جو ہے نا وہ ورٹیکل کیا ہوا ہے، تو دیکھ لو کہ آپ لوگوں کے کتنے سوال ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جتنے مجھ سے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں دے دیتا ہوں۔ سر سونے جائیں آپ ٹھیک ہے، سوتے ہیں یار۔ یار یہ ایک ویک میں آپ کو 2-3 ٹریڈز تو مل جائیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے اس کو زیادہ دیکھنا ہے نا، مطلب 2-3 سے بڑھانا ہے آپ نے، ایک پیئر کے اوپر نہ رہو آپ، 2-3 پیئرس کے اوپر دیکھو، 3-4 پیئرس کے اوپر آپ اس کو دیکھو، جس پیئر کی کینڈل اچھی ہے آپ اس کے اوپر جا کے ٹریڈ کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یار ابدا میں نے بھی آپ کو بتایا تھوڑا سا مشکل ہے، اتنی آسانی سے نہیں جی۔ گولڈ کے اوپر سمر عباس گولڈ کے اوپر کام کرتا ہے کہ یار عمران حسین، کس طرح سے آپ نے لرن کرنا ہے آئی سی ٹی؟ یار مائیکل کے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مائیکل سے پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ لوگوں کو ہندی کے اندر میرا انداز اچھا لگتا ہے تو بھائی آپ جوائن کر سکتے ہو، میں کسی کو انسسٹ تو نہیں کرتا ہوں۔ باقی یوٹیوب کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہو، یوٹیوب کے اوپر سٹف آئے گا لیکن تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ضرور آپ لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کر کے دوں گا۔ کون سی اسٹریٹجی پہ سیکھوں ہمیں پر لائف پر؟ یار سی بی ڈی آر سینٹرل بینک ڈیلر رینج بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے۔ بہت زیادہ دفعہ آپ کو یہ فارم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سی بی ڈی آر کی سمپل سی اپروچ ہے کہ آپ نے لو آف ڈے کون سا دیکھنا ہے، مطلب کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ ایک پوری کینڈل فارم ہو رہی ہوتی ہے، پی او 3 میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سی بی ڈی آر کو بیسیکلی یہ اپروچ کیوں ہوتی ہے سی بی ڈی آر کی، سمپل میں ویسے ایکسپلین تو نہیں کر سکتا ہوں پورا۔ تو سی بی ڈی آر بیسیکلی یہ آپ کے پاس اوپن لو ہائی کلوز ہے، تو پرائس اوپننگ کے بعد دیکھو یہ ٹپیکل بائی ڈے ہے، تو سمپل آپ کے پاس کلاسک بائی ڈے میں پرائس نے اگر بائے جانا تھا، فیوچر میں بائے جانا تھا، تو پرائس ظاہر ہے ایک جھوٹا سوئنگ تو کریٹ کرے گی، ایک فیک موو تو دے گی، تو فیک موو پرائس کہاں تک دے سکتی ہے سی بی ڈی آر سے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ باقی یہ آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سی بی ڈی آر کو پڑھو گے تبھی آپ سکسیسفل ٹریڈر بنو گے، اور وداؤٹ سی بی ڈی آر بھی آپ اچھے ٹریڈر بن سکتے ہو، تو بہت ضروری نہیں ہے، آپ کو سی بی ڈی آر کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ، کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، بہت سارے لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن سی بی ڈی آر پر بھی میں انشاءاللہ کچھ مہینوں تک ویڈیو ڈال دوں گا۔ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کا سب کچھ، ٹیمپلیٹس وغیرہ بنا کے رکھے ہیں، لیکن ابھی یوٹیوب کے اوپر میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یار گروپ ایک ہی ہے ہمارا۔ ایم ایم ایکس ایم کے اوپر انشاءاللہ میں ڈالوں گا، ضرور ڈالوں گا، بہت ضروری ہے، بہت مزے کا ایک کنسیپٹ ہے، بہت مزے کا ماڈل ہے، ضرور بتاؤں گا۔ جی گولڈ کے اوپر کام کرے گا یار، کیوں نہیں کرے گا، یار کرپٹو میں نے اس کو ورک نہیں کیا، ویسے آپ نا کرپٹو میں اس کو دیکھ سکتے ہو، کیونکہ دیکھو کامن سینس کی بات ہے کہ نیو یارک سیشن ہے، تو کرپٹو میں نیو یارک کے اندر جو ہے نا پرائس کے اندر فلیکچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 9 AM کے بعد 10 AM کے ٹائم پہ نا آپ کرپٹو کے اوپر ورک کرو اس کو، اور اس کا بیک ٹیسٹ نکالو اور پھر ہمیں بھی بتاؤ۔ لیکن کرپٹو کے اوپر یہ میرا جو سکس سینس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے، کرپٹو کے اوپر بھی یہ ورک کرنا چاہیے۔ ہاں یار میری مینٹورشپ کے اندر ایوننگ ٹائم بھی ہے، بالکل ہے۔ یار آئی سی ٹی انڈیوسمنٹ کیا ہے یار آپ کے پاس؟ دیکھو
آپ دیکھتے ہو کہ پرائس میں انڈیوسمنٹ ویسے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. انڈیوسمنٹ سمپل آپ کے پاس دیکھو آرڈر بلاک میں سمجھ لو پرائس کسی بھی ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی ایرے پر, ایگزامپل کے طور پہ یہ ہائی ٹائم فریم کا پی ڈی ایرے تھا, پرائس ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی ایرے پر ٹریڈ ہو رہی ہے, انڈیوسمنٹ بنا رہی ہے, ایک سوئنگ ہائی بنا رہی ہے اور اس کو ریڈ کر رہی ہے, چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس ٹاپ ریڈ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس ٹاپ ریڈ ہے, اور ادھر سے آپ کے پاس چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہوتی ہے, مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوتا ہے, اور بریکر آرڈر بلاک سے آپ بائر بنتے ہو. اب انڈیوسمنٹ کہاں ہے آپ کے پاس, بیسیکلی یہ آپ کے پاس انڈیوسمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ انڈیوسمنٹ ہے. انڈیوسمنٹ کو کیچ کرنے کا یہ میں نے آپ کو سمپل سا ایک جو ہے نا وہ بتایا, ایک پیٹرن بتایا آرڈر بلاک اور بریکر بلاک کا, ٹھیک ہے. اس کو کیچ کرنے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے ہائی ٹائم فریم کے اوپر ورک کرنا پڑے گا. ہائی ٹائم فریم کے اوپر آپ کا اچھا ورک ہوگا, دین اس کے بعد لوور ٹائم فریم کے اوپر جب پرائس ان ہائی ٹائم فریم کے لیولز کو سپورٹ کرے گی, فرسٹ ٹائم جب بھی پرائس کسی بھی ہائی ٹائم فریم کو ٹیپ کرے گی پہلے انڈیوسمنٹ بنائے گی, انڈیوسمنٹ کو سویپ کرے گی, ٹھیک ہے, ان اے فارم آف بائی سائڈ سیل سائڈ لیکویڈیٹی ان اے فارم آف 3 بار سوئنگ ہائی لوز, ٹھیک ہے, اس طرح سے بنائے گی آپ کے پاس, اور اس کو سویپ کرنے کے بعد پرائس ڈسپلیسمنٹ دے گی. یار اپڈا گولڈ کے اوپر سی بی ڈی آر تو ورک نہیں کرتی, لیکن اپڈا کو کرنا چاہیے کیونکہ میں گولڈ ٹریڈر نہیں ہوں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا. ہاں کرپٹو میں یوز کر سکتے ہو آپ اس کو. یار وہ تو میں نے اپنے پیڈ ممبرس کو کہا تھا کہ ویکلی جو ویکلی اور اپڈا, ہاں اپڈا, اور ہاں وہ میں نے اس میں بتایا تھا ڈسکارڈ میں, وہ میرے جو پیڈ ممبرس ہیں ان کے لیے تھی یار, کیونکہ ان کو میں نے نا ایک پراپر ایک وے سے پڑھایا ہوا ہے, اس لیے ان کو سمجھ آئے کہ ابھی میں اپڈا کی ویڈیو ڈال دوں اور جو میں نے بیسک چیزیں وہ بتائی نہیں ہو تو فائدہ تو نہیں ہے یار. جی کرپٹو میں اسٹریٹجی یوز کرتی ہے یاسین قریشی بھائی. ایم ایم ایکس ایم انشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھاؤں گا. یار فیس مینٹورشپ کی میں نے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے, آپ وہاں ڈسکارڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ فیس تو نہیں ہے, جس حساب سے ورک ہے اس حساب سے فیس تو نہیں ہے, یہ بس مناسب سی فیس رکھی ہوئی ہے یار. سر کرپٹو میں بھی یار بتا دیا, کرپٹو میں اسٹریٹجی ورک کرتی ہے. چلیں لاسٹ میں آپ کے دیکھ لیتے ہیں کویشچن آنسر, نہیں تو پھر اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں. جی سمر عباس بھائی گولڈ پہ ورک کرتا ہے, کتنی دفعہ بتاؤں میرے پیارے بھائی. عمران حسین آپ مجھے یہاں پر جو اس کی ڈسکرپشن ہوگی اس میں واٹس ایپ کا لنک ہوگا, میرا پرسنل لنک بھی ہے, وہاں پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. یار سب سے بیسٹ ہے عمران حسین, آپ عمران حسین کس بھائی نے یہ کہا تھا, سمرائز کر دیجئے اسٹریٹجی پلیز. یار آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ سے آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں ابھی میں سمرائز تو نہیں کر سکتا ہوں, آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو ویڈیو مل جائے گی, آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا. ہاں یار ٹرٹل سوپ کو انڈیوسمنٹ کہہ سکتے ہو نا, یہ آپ کے پاس ٹرٹل سوپ ہی ہے, ٹرٹل سوپ ہے. اسٹاپ ہنٹ از ٹرٹل سوپ, اسٹاپ ہنٹ آپ کے پاس ٹرٹل سوپ کا کام کرتا ہے, لیکن ٹرٹل سوپ میں یہ ہوتا ہے یار آپ کے پاس کہ نا آپ کو صرف ایک پی ڈی آر ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو ایم ایس ایس کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو چینج اسٹیٹ آف ڈیلیوری مل جائے, آپ وہاں سے بائر بن سکتے ہو. یار ایم ایم ایکس ایم کرپٹو پہ ورک کرتا ہے, کیوں نہیں کرتا, کرتا ہے بالکل کرتا ہے. کہہ رہا ہے گوسٹ گروپ کیوں لیو کر دیا. او میرے پیارے بھائی میں نے سارے گروپ لیو کر دیے تھے جب سے آپ لوگوں کی محبت مجھے ملی یہاں پر یوٹیوب پہ, اور اپنا چینل جو ہے میرا گرو ہوا تھا, پھر میرے پاس بہت سارے گروپ تھے, میں نے سب کو لیفٹ کیا تھا. میرے شہزادے عبداللہ بھائی میرا شہزادہ بھائی ہے, اس کے ساتھ میں
میں گپ شپ بھی لگاتا رہتا ہوں، پرسنل میں بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے. ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، میری کسی کے ساتھ کوئی بھی وہ نہیں ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے الحمدللہ، سب کے ساتھ اچھی بنائی ہوئی ہے. لیکن یار بہت زیادہ نا میسیجز وغیرہ آنے کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے میں نے سارے گروپ لیفٹ کر دیے تھے. جسٹ ابھی میرے پاس اپنا گروپ ہی ہے. اسٹریٹجی بی ٹی سی کی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو نیکسٹ لائیو سیشن کے اندر اس میں آپ کو بتاؤں گا. ٹاپ ڈاؤن انالیسس کروں؟ ٹاپ ڈاؤن انالیسس چلو کر لیتے ہیں ٹاپ ڈاؤن انالیسس. نیکسٹ ویڈیو میں ٹاپ ڈاؤن انالیسس کر لیں گے، ٹھیک ہے. ابھی کافی ٹائم ہو گیا، تو ابھی آپ لوگ ریسٹ کریں، اپنا خیال رکھیں. جی سمر بھائی، گولڈ پر آپ دیکھیں گے بالکل اے ایم میں ہی دیکھیں گے. اچھا افتخار، ٹھیک ہے. یار 5000 آئی ہے نا یار یہ. یار آپ نے ڈسکارڈ میں جا کے نا وہاں پہ دیکھ لو کتنی فیس ہے، اس کو آپ پاکستانی روپیز میں دیکھ لو، اسی کے لگ بھگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو ریکارڈنگ والی ہے. باقی 1 on 1 والی جو تو وہ تو ایکسپینسو ہوگی ظاہر ہے. بالکل بردر، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے منٹوشی میں. چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ہی آ جائے گی آپ لوگوں کے لیے، ریکارڈڈ ویڈیو میں یوٹیوب کے اوپر ڈال دوں گا. باقی اس ماڈل کو آپ فوریکس کرنسی پیئرز جو ہیں ان کے اوپر زیادہ جو ہے نا اچھا فارم ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں. میں اسٹریم اینڈ کرنے لگا ہوں. اللہ حافظ.